अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब? होप सो के खैरियत से होंगे। दिस इज मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल, जहां मिलते हैं आपको मज़े मज़े के अखलाकियात से भरपूर नावल। आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं अपने मोस्ट फेवरेट नावल असीरी जहां बाय हया खान के एपिसोड नंबर 10। ठीक है, एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी से लाइक करें, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। अर्शिया को गुस्सा आ रहा था। एक तो यारम ने इसे घर से निकलने को मना कर दिया था, दूसरा वो खुद सुबह से गायब था। वो हरगिज भी इसकी सुनकर घर में कैद रहने वाली में से ना थी, लेकिन मसला ये था कि इसके कपड़े नहीं थे, वो क्या पहनती। अब तक तो वो यारम की शर्ट और ट्राउजर में ही घूम रही थी। नाश्ता भी करना था, इसे बेइंतहा भूख लग रही थी। जब इसी लम्हे हानम ने दरवाज़ा खटखटाया तो अर्शिया ने दरवाज़ा खोला। थैंक्स टू अल्लाह कि तुम यहाँ आ गई, मुझे भूख लग रही है और देखो मेरे पास कपड़े नहीं हैं। और वो तुम्हारा अकड़ू भाई मुझे ऐसे ही छोड़कर चला गया। अर्शिया ने आते साथ ही पूरी कहानी हानम को सुनाई तो वो हंसती हुई इसे देखने लगी। अरे तो इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है, आप मेरा ड्रेस पहन लें, फिर भाई के साथ जाकर शॉपिंग कर लीजिएगा। हानम ने इसे एक अच्छा आइडिया फराहम किया, जिस पर ना चाहते हुए भी इसे हामी भरनी पड़ी। चलो ठीक है, तुम मुझे एक ड्रेस ला दो, लेकिन देखो प्लीज़ कोई ऐसा जोड़ा मत लाना जिसे मैं संभाल ना सकूं, कुछ कंफर्टेबल लेकर आना। अर्शिया ने इसे समझाया तो वो फौरन सर इस बात में हिलाती मुड़ी, तो अर्शिया ने फिर इसे रोका। अच्छा सुनो, तुम्हारा फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ मैं? अर्शिया के पूछने पर हानम ने मुस्कुराते से अपना फ़ोन थमा दिया और चली गई, जबकि अर्शिया ने सबसे पहले इस अकड़ू इंसान को फ़ोन मिलाया था, जिसने पहली बेल पर ही उठा लिया था कि अर्शिया का हैरत से मुंह खुला। इसका फ़ोन तो वो 2-3 बार करने पर उठाता था, हानम का फ़ोन पहली बेल पर उठा लिया। इतनी नाइंसाफ़ी, वो भी बीवी के साथ। अर्शिया के अंदर बीवी की रूह जागी थी अब। हेलो हानि, खैरियत? यारम की नरम लहजे में आवाज़ उभरी तो अर्शिया ने गुस्से से आंखें बंद करके खोली। मिस्टर यारम सुल्तान, अगर आपको होश हो तो मैं आपको बताती चलूं कि अब आपकी एक अदद बीवी है जो घर में अभी तक आपकी शर्ट पहने घूम रही हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसी शर्ट में नाश्ता करने चली जाऊं? अर्शिया ने दांत पीसते हुए बमुश्किल नरम लहजे में कहा तो यारम के माथे पर बलों का जाल बिछा। खबरदार, घर में मुलाजिम भी हैं, अगर तुम इस हालत में नीचे गई ना तो। अभी यारम बोल ही रहा था कि अर्शिया ने इसकी बात काटी। हाँ हाँ, अब मेरी टांगों को तोड़कर इसी कमरे में डाल देंगे, मुझे पता है मेरे प्यारे शोहर। अर्शिया ने मजीद दांत पीसते हुए कहा तो यारम ने ऐसे सारा इस बात में हिलाया जैसे अर्शिया इसके सामने ही बैठी हो। गुड, पहचानने लगी हो तुम मुझे, यारम ने कदरे नरम लहजे में कहा तो अर्शिया का पारा हाई हुआ। मैंने आपको पहचान लिया, लेकिन मुझे आप जानते नहीं हैं। सबसे पहले एक मोबाइल फ़ोन मेरे पास पहुंचाएं और इसके बाद मेरे कपड़े, वरना मैं इसी हालत में घर से बाहर निकल जाऊंगी शॉपिंग करने। और अर्शिया यारम सुल्तान को यारम सुल्तान भी नहीं रोक सकेगा, समझे आप? अर्शिया दबी दबी आवाज़ में गराई थी कि यारम के गुस्से को भी हवा दे गई। इसका तो दिमाग ही घुमा गई थी वो। इस हालत में घर से बाहर निकलने का कहते, तुम सिर्फ कमरे से ही कदम बाहर रख कर दिखाओ मुझे, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि यारम सुल्तान है कौन। यारम ने साफ लफ्ज़ों में इसे धमकी दी थी, जिसका इस शेरनी पर कोई असर नहीं हुआ था। आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, मुझे मोबाइल भिजवाएं और कपड़े भी, वरना मैंने अभी साबित कर देना कि मैं किसकी बीवी हूँ। अर्शिया ने गुस्से से कहते खटाक से फ़ोन बंद किया था कि यारम ने आंखें फाड़े फ़ोन को देखा था कि वो लड़की इसके मुंह पर फ़ोन बंद कर गई थी। इसकी इसकी इतनी हिम्मत कि वो यारम सुल्तान के हुक्म को टालेगी, इसके खिलाफ जाएगी। यारम ने गुस्से से फ़ोन को घूरा और इंटरकॉम उठाते आयशा को बुलाया। मिस आयशा, आप सारे काम फ़िलहाल छोड़ें और ड्राइवर के साथ जाकर कुछ शॉपिंग करके लाएं। चंद ड्रेसेस जो बिल्कुल वेस्टर्न ना हो। मुझे दुपट्टे वाले ड्रेसेस चाहिए। मैं आपको कुछ पिक्चर्स सेंड कर रहा हूँ और बाकी सब डिटेल्स भी। और हाँ, याद रहे आपके पास सिर्फ आधा घंटा है, जितनी कर सकती हैं शॉपिंग इतनी करके सारा सामान ड्राइवर के साथ मेरे घर पहुंचाएं। ओके?
यारम ने आयशा के अंदर आते ही से सारी बात समझाई तो वो हैरानी से बस सारा इस बात में हिला गई, जबकि डर डर के मारे वो दूसरा सवाल न कर सकी और फौरन वहां से निकलती चली गई। जबकि यारम ने ऑनलाइन एक बेहतरीन मोबाइल ऑर्डर किया था, इसे यकीन था अगर वो कह रही है तो वो घर से निकल जाएगी और वो अपनी बीवी को ऐसे कमरे से बाहर निकलने ना दे। घर से बाहर निकलने देना तो बहुत दूर की बात थी। फिलहाल तो वो इसकी बात मान गया था कि इसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन घर पहुंचकर अर्शिया राना को वो बताएगा कि इसने किसको धमकी देने की हिम्मत की थी। हेलो, यस सर, इसने भारी आवाज में फोन उठाते जवाब दिया था, जब सामने से सख्त आवाज इसके कानों में पड़ी। मेजर अलमीर सिकंदर, शायद आप भूल गए हैं कि आपको आपके शहर छुट्टियां मनाने नहीं भेजा है, बल्कि एक अहम केस आपके हाथों में दिया गया है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने गलत इंसान को चुन लिया है। सामने से कर्नल उस्मान की आवाज गूंजी तो अलमीर ने शर्मिंदगी से माथा मसला। नो सर, आपको अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं होगा। मेरा काम जारी है और बहुत जल्द मैं आपको एक अहम खुशखबरी सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, अलमीर ने मुअद्दब लहजे में कहा। वहाँ की पुलिस टीम आपके साथ है, डीएसपी जरमान खान भी आपकी मदद के लिए हाजिर है। वहाँ हर लम्हे की खबर मुझे हो रही है, इसलिए ज़रा संजीदा हो जाएं। अब आप मैंने आपको चुना है क्योंकि आप इसके लायक लगे हैं मुझे, और आगे भी उम्मीद करता हूँ आपसे आप अपना मकाम बरकरार रखेंगे। इन्होंने इसे खबरदार किया तो वो यस सर कहते इनसे बात करता फ़ोन रख गया था। इसका जो असल मकसद था वो इससे हट नहीं सकता था, और वो था इन लोगों को हिरासत में लेना जो ड्रग्स और लड़कियों को मुल्क से बाहर सेल कर रहे थे। और ये काम बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, जिसके लिए मेजर अलमीर सिकंदर को चुना गया था, और मोहब्बत और गम के अंदर माह होते हुए अपने असली मकसद से हट रहा था, जो वो हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब वक्त आ गया था कि वो अपने असली रूप में सामने आए। बेटा हानम, आज तुम्हें कुछ लोग देखने आ रहे हैं तो तुम जरा अच्छा सा तैयार हो जाना। आनी ने इसके करीब आते इसके सर पर हाथ रखते कहा, जो उदास सी अपने कमरे में बैठी थी। लोग आनी में अभी शादी। हानम ने भी कुछ बोलना चाहिए ही था कि सना बेगम ने नफी में सर हिलाया। नहीं बेटा, हर लड़की को एक दिन अपने घर जाना होता है और आप हमारी जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि एक अच्छे शख्स के साथ आपको आपके घर का कर दूँ। मैं सना बेगम की बात पर वो सर झुका गई, हलक में आंसुओं का गोला अटका था। जी आनी, मैं तैयार हो जाऊंगी, हानम ने धीमी आवाज में कहा तो सना बेगम भी मुस्कुराती बाहर की तरफ बढ़ गई। वो अच्छी तरह जानती थी इसकी उदासी की वजह, लेकिन वो शाम को जावियार और इसकी फैमिली से मिलवाकर इसके चेहरे पर वो खुशी देखना चाहती थी जिससे इन्हें भी यकीन हो जाए कि हानम के दिल में जावियार के लिए क्या है। वो मुस्कुराती खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गई। यारम ऑफिस से आया तो सबसे पहले हया हमेशा की तरह पहले आने के कमरे में गया। इन्हें जावियार की फैमिली में बताकर और अपनी रजामंदी के बताकर वो अब कोट हाथ में लेता टाई खोलता अपने कमरे में बढ़ा था। आज घर में कदरे सन्नाटा था, जबकि इसकी नजरें अनजाने में ही इसी हसीन बला को ढूंढ रही थी जिसने सुबह से इसकी जान का खून सुखा रखा था। इसने कमरे में कदम रखा तो अपने इतने साफ सुथरे रूम को इस तरह फैला देख इसका गुस्सा सवा नेजे पर पहुंचा। चेहरा मोड़कर देखा तो यारम के मुंह पर दुपट्टा आकर गिरा, जिससे वो हड़बड़ाया। व्हाट द हेल, क्या कर रही हो ये? यारम अचानक गुस्से से दहाड़ा तो अर्शिया जिसने बेध्यानी में दुपट्टा फेंका था वो चीख कर उछल पड़ी, इतनी तेज आवाज पर, और सामने यारम को देख और इसके हाथ में अपना दुपट्टा देख इसकी आंखें फटी थी। चारों तरफ कपड़े बिखरे थे, जबकि वो खुद अभी एक कमीज शलवार ही पहने हुए थी। दुपट्टा हमेशा की तरह नीचे पड़ा था। ये सब क्या हालत है? तुम्हारा दिमाग ठीक है? यारम ने फिर गुस्से से बोला, जबकि माथे की रगें भी उभर रही थी कि अर्शिया ने थूक निकला। ये कपड़े मैं नहीं पहनूंगी। कम से कम एक तो तरीके का ड्रेस होता। आप मेरे साथ शॉपिंग पर चले, मुझे अपने लिए कपड़े लेने हैं। अर्शिया ने हड़बड़ाकर खुद भी जरा गुस्से से कहा तो यारम गुस्से से कोट बेड पर फेंकता इसकी तरफ बढ़ा और इसकी कलाई को थामता इसकी कमर पर मोड़ गया। तुम जो ये सब कर रही हो ना, बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। यारम सुल्तान चाहिए था ना, तुम्हें तो मिल गया है, लेकिन अब तुम अपनी भी नहीं रही। तुम अर्शिया राना नहीं, अब तुम अर्शिया यारम सुल्तान हो, और अब तुम्हें मेरे कहे पर चलना पड़ेगा। मैं जिस तरह से चाहूंगा इस तरह से पहनोगी ओढ़ोगी तुम। मेरी मर्जी से तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगी, मेरी मर्जी से तुम कहीं आओ जाओगी, वरना उठाकर बाहर फेंक दूंगा अपने घर से, और फिर तुम दूसरा कदम यहाँ नहीं रख पाओगी, समझी तुम? यारम गुस्से से इसके मुंह पर फंकारा था। सुबह पहले इस लड़की ने इसे धमकियां देकर इसका खून जलाया था, और अब ये सब करके वो मजीद इसे भड़का गई थी कि यारम ने सख्ती से इसकी कलाई को मरोड़ा था। वो आंखें मीच गई
تھی کہ نم آنکھوں سے آنسو گرا تھا۔ چھوڑے مجھے، عرشیہ نے خود کو چھڑوانا چاہا لیکن یارم نے اسے نہ چھوڑا۔ ابھی کہ ابھی فیصلہ کرو اس بات کا، یا تو میرے ساتھ میرے رنگ میں ڈھل کر رہو ورنہ نکلو میرے گھر سے، میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے۔ یارم نے سرد لہجے میں کہا تھا، جبکہ پکڑ ابھی بھی سخت تھی کہ عرشیہ کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گالوں کو بھگو گئے تھے۔ میں یعنی یارم سلطان کو اپنی بیوی ڈھکی چھپی چاہیے، ہمیشہ دوپٹہ اوڑھے ہوئے، مکمل لباس پہنے ہوئے، تم جیسی نہیں جو ہر وقت آدھے ادھورے لباس میں گھومتی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کراتی پھرتی ہیں۔ اور اگر تم میرے کہے پر نہیں چل سکتی، تم یہاں سے ابھی اس وقت جا سکتی ہو، میں کل ڈرائیورس پیپر تم تک پہنچا دوں گا۔ وہ اب بھی قدرے سخت لہجے میں سخت الفاظ منہ سے نکال گیا تھا کہ عرشیہ نے تڑپ کر اس کی آنکھوں میں شکوہ کناہ نظروں سے دیکھا تھا، جسے محسوس کر کے بھی یارم نظر انداز کر گیا تھا۔ میں آپ کو نہیں چھوڑ سکتی، عرشیہ نے نرم لہجے میں کہا، تو یارم نے خاموش نظروں سے اس کی بھیگی روشن آنکھوں کو دیکھا جن کی چمک اس بات سے غائب ہو چکی تھی۔ تو وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں۔ آج تم نے جو حرکت کی ہے مجھے دھمکا کر، آئندہ اگر ایسا ہوا تو میں خود تمہیں اپنے گھر سے نکال کر باہر پھینکوں گا، یارم نے اس کے ہاتھ پر گرفت نرم کرتے کہا۔ تو وہ خاموش نظروں سے اسے دیکھے گئی لیکن کچھ نہ بولی۔ یارم نے اس کی نم آنکھوں میں تکلیف دیکھی تھی، لیکن وہ لڑکی ہر طرح سے اس کا صبر آزما چکی تھی۔ اب اس کے صبر کا ہر پہر ٹوٹ چکا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، تمہیں اپنے پروفیشن کو چھوڑنا پڑے گا۔ اس راستے کی طرف اب تم بھٹکو گی بھی نہیں، اس دنیا سے رخ موڑو گی تو اس دنیا میں آگے بڑھو گی، ورنہ یہاں تمہارا کوئی کام نہیں، یا تو یارم سلطان یا پھر تمہاری ماڈلنگ۔ اب تم خود سمجھدار ہو کیا کرنا ہے کیا نہیں، یہ تم خود زیادہ بہتر جانتی ہو، لیکن کل مجھے اس عرشیہ سے نہیں ملنا۔ یارم نے ایک جھٹکے میں اسے چھوڑا تھا کہ وہ لڑکھڑا کر بستر پر گر گئی تھی۔ عرشیہ کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، جبکہ آنکھیں ساکت سے تھی۔ آج وہ اس شخص کے سامنے کچھ بول نہ سکی تھی۔ تو کیا اسے اپنے پروفیشن کو چھوڑنا پڑے گا؟ نہیں، اس کا کام ہی تو اس کی زندگی تھا، وہ کیسے اپنے پروفیشن کو چھوڑ سکتی تھی؟ اس نے چہرہ موڑ کر دیکھا تھا تو یارم سرد تاثرات لیے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑی ہوئی اور ہاتھوں کی پشت سے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں اپنا پروفیشن نہیں چھوڑ سکتی، یہی میری لائف ہے، میں اپنے کام سے بہت محبت کرتی ہوں، عرشیہ مضبوط لہجے میں بولی تھی۔ کہ یارم کے تاثرات سخت ہوئے۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اس کا بازو مضبوط گرفت میں لیتے پلٹ کر اس سے کمرے سے باہر لے جانے لگا کہ عرشیہ کی آنکھیں پھٹی۔ تو کیا وہ اس سے گھر سے باہر نکال رہا ہے؟ عرشیہ چھٹپٹانے لگی، لیکن یارم کو کوئی فرق نہ پڑا، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی جو اپنے آپ کو چھڑا پاتی۔ یارم اسے کمرے سے باہر لاتا نیچے لے کر جانے لگا جب اس کے قدم دھیمے ہوئے، سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر جو یارم کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور اس کی نظریں یارم کے ہاتھ پر تھی جس سے اس نے بے دردی سے عرشیہ کا بازو جکڑا ہوا تھا، جبکہ عرشیہ بھی حیرت سے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے عرشیہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ سیام، عرشیہ کے منہ سے پکار نکلی تھی کہ یارم نے چہرہ موڑ کر ناسمجھی سے اسے دیکھا، اور پھر سامنے کھڑے وجود کو جس کے نقوش ہو بہو عرشیہ جیسے تھے، لیکن آنکھوں میں اس قدر غصے کا لاوا ابھر رہا تھا کہ یارم کے ماتھے پر بھی بل پڑے۔ عرشیہ نے اپنا بازو یارم کے ہاتھ سے چھڑوایا اور بھاگتی ہوئی فوراً سیام کے سینے کا حصہ بنی، جو غصے بھری نظروں سے یارم کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تم آ گئے سیام، آئی مسڈ یو سو مچ۔ تم نہیں تھے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا میرا اب کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں رہا۔ تمہیں پتہ ہے ڈیڈ نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہیں لگتا ہے وہ ابھی سیام سے کہہ ہی رہی تھی، ساری شکایتیں لگا ہی رہی تھی کہ سیام نے اس کا سر اٹھاتے اسے خاموش کروایا۔ شش، میں جانتا ہوں میری بہن ایسا کچھ نہیں کر سکتی، تمہیں ایکسپلین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیام نے اسے نرمی سے کہا اور اس کے بال ٹھیک کیے جو بکھر گئے تھے۔ اس حلیے میں تو اس نے عرشیہ کو کبھی نہ دیکھا تھا جیسی وہ ابھی تھی۔ تو کیا سامنے کھڑا شخص اسے لاوارث سمجھ رہا تھا جو اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا؟ تو تم ہو یارم سلطان غوری۔ سیام نے عرشیہ کو اپنے حصار میں لیتے یارم سلطان کی نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑتے ہوئے کہا، تو یارم نے گردن اکڑاتے جیبوں میں ہاتھ پھنساتے اسے دیکھا، اور اس کی اس عمل سامنے کھڑے شخص بخوبی سمجھ گیا تھا کہ یہی وہ مغرور شخص ہے۔ سیام نے سختی سے دانت پھینچے تھے کہ رگیں ابھرنے لگی تھی ماتھے کی۔ لاوارث نہیں ہے میری بہن، سیام رانا کی بہن ہے وہ، اسے صرف اسود رانا کی اولاد نہ سمجھنا جس نے اپنی عزت کے لیے اپنی بیٹی کو ٹھکرا دیا۔ میری بہن کے ساتھ اس طرح کا سلوک رکھنے والے کا میں حشر بگاڑ دوں گا۔ سیام نے دھاڑتے ہوئے کہا تھا کہ اس دھاڑ پر خانم اور رانی بھی اپنے کمرے سے نکلتی باہر آئی، اور سامنے کا منظر دیکھتے ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ یارم سامنے کھڑا تھا اور عرشیہ کسی کی باہوں میں چہرہ چھپائے کھڑی تھی۔ آنے کو بھی اختیار غصایا، کون ہے آپ؟
आनी ने माथे पर बल डालते पूछा तो सयाम ने चेहरा मोड़ते इन्हें देखा। गुस्सा अभी भी कम ना हुआ था इसका, जबकि यारम जबड़े भींचे वैसे ही खड़ा इसे और अर्शिया को देख रहा था, जो इस कदर इसके सार में छुपी थी कि यारम का दिल अंदर से भट्टी की तरह आग में जला था। इसे किसी की बाहों में देख भले, वो इसका भाई ही क्यों ना हो, और जिस जब से वहां खड़ा था वही जानता था। तो आप यारम सुल्तान की माँ हैं, देखने में तो बहुत मुअज़्ज़ज़ लगती हैं, लेकिन आपके घर में आपका बेटा मेरी बहन से जो सलूक कर रहा है, माफ़ कीजिएगा, मुझे आप लोगों की शख्सियत पर गौर व फिक्र करने पर मजबूर कर रहा है। सयाम ने बामुश्किल इन्हें देखकर अपना लहजा काबू में रखने की कोशिश की। जस्ट शट अप, निकलो मेरे घर से अपनी बहन को लेकर, मैं खुद इसे यहाँ रखना नहीं चाहता। और तुम होते कौन हो यारम सुल्तान गौरी की शख्सियत पर गौर व फिक्र करने वाले? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी आनी से इस तरह बात करने की? यारम गुस्से में दहाड़ा था कि हाना भी इसकी आवाज़ पर उछली थी, जब अर्शिया भी अपनी आंखें सख्ती से मेज गई थी, लेकिन सयाम राना इसी करोफर और मगरूरियत से इसके सामने खड़ा रहा। बिल्कुल इस तरह जिस तरह तुम्हारी हिम्मत हुई मेरी आंखों के सामने बेदर्दी से दबोचते हुए तुम मेरी बहन को नीचे लेकर आए हो, और तुम मेरी हिम्मत की बात कर रहे हो? सयाम भी इसके मुकाबिल गर्राया था कि अर्शिया ने सख्ती से इसे थाम कर काबू किया। नहीं सयाम, पुलिस कंट्रोल रखो खुद पर, अर्शिया ने इसे दबोचते हुए कहा, जो फट पड़ा था। यारम गुस्से से गहरी सांस भरता इसी को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे के मुकाबिल खड़े एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे, जिन्हें देख अर्शिया भी डर गई थी। और आपका आपका बेटा यकीनन मेरी बहन के साथ पीठ पीछे भी इस तरह का सलूक रखता होगा। सयाम सना बेगम की तरफ मुड़कर बोला था, जो सख्त तासुरात लिए इसी को देख रही थी। बस करो, बहुत हुआ, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानती हूँ, यहाँ कोई तुम्हारी बहन पर जुल्म नहीं कर रहा, तुम चाहो तो खुद इससे पूछ सकते हो। सना की आवाज पर वो जबड़े भींच गया। मेरी बहन यहाँ नहीं रहेगी, मैं इसे यहाँ लेकर जा रहा हूँ। मेरे बाप ने जज्बातीपन में ये फैसला किया है, और यहाँ अपनी बहन को ऐसे देखकर मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि ये किस कदर गलत था। कुछ दिनों में तुम्हें खुला का नोटिस मिल जाएगा। सयाम ने यारम को देखते अपना फैसला सुनाया था, जो इसकी ये बात सुनता आंखों में जवालत समोए अर्शिया को देख रहा था। इसके दिमाग में सयाम की इस बात ने आग भर दी थी, लेकिन वो खामोश खड़ा रहा और अर्शिया की पुश्त को घूरने लगा, जो खुद भी चेहरा उठाए साकित से सयाम का चेहरा देखने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी ऐसा जैसा भी हुआ था, लेकिन वो यारम को ही चाहती थी और अब इसकी बीवी थी। ऐसे मुकाम पर आकर वो इसे नहीं छोड़ सकती थी। क्या वो पागल थी कि वो अपनी मोहब्बत को लात मार देती? हरगिज नहीं। चलो अर्शिया, सयाम ने अर्शिया से कहा और इसे ले जाने लगा। जब अर्शिया साकित से अपनी जगह खड़ी रही, लेकिन अपनी जगह से ना हिली। मैं कहीं नहीं जाऊंगी सयाम, अर्शिया ने दबी दबी आवाज में कहा। तो यारम जो गुस्सा जब्त किए खड़ा था, अर्शिया की बात सुनते इसके होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट आई थी, जबकि सना बेगम और हाना भी जो परेशानी से ये सब देख रही थी अर्शिया की बात पर, वो भी पुरसकून हुई। सयाम ने हैरत से इसे देखा। ये सब बहुत अच्छे हैं सयाम, हमारे मॉम डैड से ज्यादा अच्छे हैं, अर्शिया ने नम आंखों से सयाम को देखते हुए कहा था, जो हैरत से इसकी नम आंखों को देख रहा था। डैड ने मुझ पर भरोसा ना किया। वो अपनी बेटी को बचपन से जानते थे कि वो किरदार की कितनी खरी है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने मुझे गलत कहा और अपनी इज्जत को फोकियत दी। इन्हें अफसोस था कि मैं इनकी बेटी हूँ। अर्शिया के नम लहजे को सबने महसूस किया था, यारम ने भी। लेकिन ये लोग यहाँ, किसी ने मुझसे दूसरा सवाल नहीं किया, बल्कि मुझे इतनी इज्जत दी, मोहब्बत दी, स्पेशली आनी ने। हम हमारी मॉम से भी ज्यादा इन दोनों में हमारी मॉम से भी ज्यादा इन दोनों में मुझे एक बार भी मॉम का ख्याल नहीं आया। इन 2 दिनों में मुझे एक बार भी मॉम का ख्याल नहीं आया, वजह इनकी मोहब्बत थी। अर्शिया ने एक नज़र सना बेगम को देखते फिर सयाम से कहा, जो खुद भी नरम तासुरात लिए इसी को देख रहा था। वो जानता था इसकी बहन मोहब्बत के मामले में किस कदर हसास है, जो इसे कभी नहीं मिली। सयाम भी इन्हीं रवैयों का आदी था, लेकिन वो खुद पर इस चीज़ को हावी नहीं करता था, जबकि अर्शिया एक हसास लड़की थी, जो बखूबी सबकी नफरत और मोहब्बत महसूस करती थी। सना बेगम ने करीब आते अर्शिया को अपने हसार में लिया, तो वो इनकी गर्दन में चेहरा छुपा गई। हाना भी नम आंखों से इसे देखने लगी, जबकि सयाम और यारम की नजरें अर्शिया पर थी। सयाम खामोशी से इसकी बातों को रहा था, समझ रहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था, जबकि यारम कदरे हैरानी से इसे देख रहा था। वो लड़की हर लम्हे इसे हैरान करती थी। जब जब इसे लगता था ये लड़की खुद गर्ज है, तब भी वो इसे अपना ऐसा रूप दिखाती थी कि वो हैरान रह जाता था। इसका दिल अजीब ले पर धड़का था इसकी बातों से, और इसे इस तरह से रोते देख। ये सब अच्छे हैं, लेकिन इसका क्या जिसके साथ तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारनी है? सयाम ने जब्त करते अपनी सुर्ख आंखों से यारम को देखा, जो खामोशी से खड़ा अर्शिया को देख रहा था। अर्शिया ने चेहरा मोड़ते यारम को देखा था, जिसकी आंखों में एक नरम तासुर था। जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है वो तो एक अजीम शख्स है, जिसने मुझे बदनाम होने नहीं दिया, अपने साथ मेरी इज्जत को भी अहमियत दी, जो बाहर से बहुत सख्त है लेकिन अंदर से हरगिज़ ऐसा नहीं है।
میں نے اپنی زندگی میں یارم سلطان جیسا مرد نہیں دیکھا۔ عرشیہ نے نم آنکھوں سے یارم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو خاموش نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یارم جو اتنا سخت بن رہا تھا، اس کا دل اندر سے اتنا پگھلتا جا رہا تھا اس کے لیے، لیکن کوئی اس کے چہرے کی تاثرات پڑھ لے یہ آسان بات تو نہیں۔ عرشیہ سیام کے پاس بڑھی اور اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ میں یارم سے محبت کرتی ہوں، میں جانتی ہوں جلد یا بدیر میں ان کا دل جیت لوں گی۔ تم نے جو دیکھا وہ کہانی کا ایک پہلو تھا۔ 2 دن سے جتنا میں نے انہیں تنگ کیا ہے نا، یہ اس کا رزلٹ تھا۔ بس تم پریشان نہیں ہو، بالکل میں بہت خوش ہوں۔ عرشیہ نے سیام کو دیکھتے ہوا کہا، جو اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا جہاں واقعی اس شخص کے لیے محبت کا ایک جہاں آباد تھا۔ سیام نے نرمی سے سر اس بات میں ہلایا اور یارم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر اب کوئی غصے کی رمق نہ تھی۔ وہ خاموش کھڑا تھا جیسے کچھ کہنے کو نہ بچا ہو۔ اس نے عرشیہ کو خود سے دور کیا اور یارم کی طرف بڑھا تو یارم نے بھی اسے دیکھا۔ میری بہن پر جتنا تم سختی کرو گے وہ اتنی سخت بنے گی۔ اپنے دل کو نرم کرو اور پھر دیکھو، اسے ایک موقع ضرور دینا، لیکن آئندہ یہ سلوک اس کے ساتھ مت کرنا، سیام نے سنجیدگی سے کہا۔ تو یارم خاموش نظروں سے اسے دیکھے گیا لیکن کچھ نہ کہا۔ میں چلتا ہوں عرشی، خیال رکھنا اپنا، پھر ملنے ضرور آؤں گا تم سے، سیام نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتی سر ہلا گئی۔ تو سیام وہاں سے چلا گیا۔ ہانم عرشیہ کے پاس آتی اس کا ہاتھ تھامتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ یارم خاموشی سے وہاں کھڑا رہا اور ثنا بیگم کی نظریں اسی کے چہرے پر تھی تو وہ اس کے قریب آئی۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کہ عورت کو جتنا سختی سے آزماؤ گے وہ اتنا سخت بنے گی۔ ایک بار اسے نرمی سے سمجھا کر دیکھنا، وہ بچ جائے گی تمہارے آگے، لیکن پھر بھی تم نے یہ سلوک کیا اس کے ساتھ۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے یارم تم پر۔ ثنا بیگم نفی میں ساری لاتی وہاں سے جا چکی تھی، جبکہ یارم وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس سے اپنے کیے پر افسوس ہوا تھا، لیکن آج اسے ایک بات کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ عرشیہ رانا کو وہ شروع سے لے کر اب تک جو سمجھ رہا تھا وہ ایسی بالکل نہیں تھی۔ وہ کیا تھی، یارم اس بات سے بالکل ناواقف تھا، لیکن اب وہ اس لڑکی کو ضرور ایک موقع دے گا۔ وہ عرشیہ کو اپنے روم میں لے آئی تھی۔ اس کے روم سے کپڑے لے کر آتے ہی اس نے عرشیہ کو پہننے کے لیے دیے تھے۔ ہانم کو خود بھی لوگ دیکھنے آ رہے تھے، اس لیے وہ خود بھی اب ریڈی ہو گئی تھی۔ جب میڈ نے اس سے آ کر بتایا کہ مہمان باہر آ گئے، عرشیہ نے ہانم کو بستر پر بٹھایا تھا اور مسکرا کر دیکھا تھا، پریشان نہیں ہو، سب اچھا ہوگا۔ میں اس فیس سے کبھی نہیں گزری تو کچھ آئیڈیا نہیں ہے، لیکن تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اتنا مجھے پتا ہے۔ عرشیہ نے ہانم کو تسلی دی تو ہانم نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ کسی کو نہیں بتا سکتی تھی کہ جو اس کی مرضی تھی وہ تو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی تھی، پھر اس کے علاوہ جو بھی ملے کیا فرق پڑتا ہے۔ عرشیہ اس کو تسلی دیتے پلٹ کر باہر جانے لگی تھی جب اسے یارم کی بات یاد آئی۔ میں یعنی یارم سلطان کو اپنی بیوی ڈھکی چھپی چاہیے، ہمیشہ دوپٹہ اوڑھے ہوئے، مکمل لباس پہنے ہوئے، تم جیسی نہیں جو ہر وقت آدھے ادھورے لباس میں گھومتی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کراتی پھرتی ہیں۔ یارم کے الفاظ یاد آتے عرشیہ کی آنکھیں خود بخود نم ہوئی تھی، لیکن اس نے آنکھیں بند کرتے اپنے آنسوؤں کو حلق میں ہنڈیلا تھا اور سلیقے سے دوپٹہ کندھوں پر پھیلایا تھا جو شیفون کا ہونے کی وجہ سے بار بار پھسل رہا تھا، لیکن اس نے پھر بھی اوڑھ لیا تھا اور پھر چہرے پر مسکراہٹ سجاتی وہ کمرے سے باہر نکلتی وہاں بڑی تھی جہاں مہمانوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ تھوڑی ٹھٹکی، لیکن پھر وہاں قدم رکھتے ہی جب اس کی نظر زاویار اور المیر پر پڑی تو وہیں کھڑی رہ گئی۔ ارے عرشیہ بیٹا آؤ۔ ثنا بیگم نے عرشیہ کو دیکھا تو اسے پکار گئی۔ جب سب نے پلٹ کر اسے دیکھا، یارم کی نظر جب اس پر پڑی تو پلٹنا بھول گئی، جو میرون رنگ کے مکمل لباس میں سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے، میک اپ سے پاک، چہرے پر صرف میرون لپسٹک لگائے، سب کو حیران کن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یارم کے دل نے بیٹ مس کی تھی، وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی دوپٹہ اوڑھے، وہ اس کے نام سے یہاں کھڑی تھی۔ یارم نے اسے دیکھ گہری سانس بھرتے چہرہ جھکایا تھا۔ اسے تو بتایا گیا تھا کہ ہانم کو دیکھنے لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہاں تو یہ سب بیٹھے ہیں۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجاتی ثنا بیگم کے قریب آئی اور بیٹھ گئی۔ بیٹا سلام کرو سب کو، ثنا بیگم نے اسے ہلکی سی آواز میں کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ السلام علیکم۔ اس نے مسکرا کر سب کو سلام کیا تو دادو اور وجاہ سمیت سب نے اسے سلام کیا، جبکہ المیر تو خاموشی سے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو وہ اسے ایسے لباس میں دیکھ کر حیران ہوا، اور دوسرا یہاں کیا کر رہی ہیں وہ، یہ مصرانہ یہاں کیا کر رہی ہیں۔ المیر نے پلٹ کر زاویار سے پوچھا۔ اس کی آواز اتنی ضرور تھی کہ وہاں بیٹھے لوگوں نے سنی تھی۔ زاویار نے لب دانتوں تلے دبائے تھے، اسے تو وہ بتانا بھول ہی گیا تھا یہ بات، جبکہ دادو نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کا ماتھا چوما۔ ماشاءاللہ ہماری بہو تو بہت سونی ہے بھائی، دادو نے مسکرا کر کہا تو عرشیہ بھی مسکرائی، جبکہ المیر لفظ بہو پر پلٹ کر زاویار اور یارم کو حیران کن نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ جو اسے کہہ رہا تھا وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میں بہت
میں بعد میں بتاتا ہوں، تم سب کچھ صبر کرو۔ زاویار نے کھنکارتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو المیر یارم کو گھور کر دیکھنے لگا، جو جان بوجھ کر اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ عرشیہ بھابی ہے ہماری، یارم اور عرشیہ نے نکاح کر لیا ہے، زاویار نے مسکرا کر اسے بتایا، جس کی بات پر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا مطلب نکاح کر لیا؟ مجھے کسی نے نہیں بتایا، المیر نے تیز آواز میں کہا تو زاویار نے آنکھیں میچی، جبکہ یارم نے بھی غور کر اسے دیکھا۔ بیٹا تو چپ کر، ہم تیری دوسری بھابھی لے کر آنے کا سوچ رہے ہیں اور تو ابھی تک پہلی پر اٹکا ہوا ہے۔ دادو جو المیر کے برابر میں بیٹھی تھی اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئی بولی تو زیان کی کھلکھلاہٹ گونجی جو ایکسائٹڈ سا بیٹھا تھا۔ تم کون سا گھر پر تھے 2 دن؟ تمہارا تو کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اتنی کالز کی تھی میں نے تمہیں اسی لیے ہی کی تھی۔ زاویار نے ہلکی آواز میں اسے جھاڑ پلائی، جو خونخوار نظروں سے کبھی اسے تو کبھی یارم کو دیکھ رہا تھا، جو لبوں پر 2 انگلی رکھے اسی کو دیکھ رہا تھا، شاید مسکراہٹ روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آنی آپ تو کہہ رہی تھی کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں حانم کو دیکھنے، عرشیہ نے دھیمی آواز میں کہا تو ثنا بیگم مسکرائی۔ جی بیٹا، یہ لوگ اسی لیے آج یہاں آئے ہیں، زاویار اور حانم کی رسم کے لیے۔ آنی کی بات پر عرشیہ نے حیرانی کے تاثرات دیے اور سامنے بیٹھے زاویار کو دیکھا، جو اسی کو مسکرا کر دیکھ رہا تھا، جسے دیکھ عرشیہ بھی مسکرائی۔ جاؤ عرشیہ بیٹا، حانم کو لے آؤ، ثنا بیگم نے کہا تو وہ مسکرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب عرشیہ کی نظر یارم پر پڑی جو گہری نظروں سے اسی کو دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ عرشیہ کا دل رک کر دھڑکا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص اسے جن نظروں سے دیکھ رہا تھا، یہ استحقاق تو کبھی اس کی نظروں میں نہیں دیکھا تھا۔ عرشیہ نے، جب کہ اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی تھی، عرشیہ کی دھڑکنیں تھمی تھی، وہ فوراً وہاں سے پلٹ گئی تھی، جبکہ چہرہ اس قدر شرم سے لال ہو گیا تھا جیسے گلاب ہو۔ عرشیہ کمرے میں آئی اور اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ ٹھیک تو ہیں؟ حانم جو اپنے خیالوں میں گم تھی، عرشیہ کو اس طرح دیکھ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، میں تمہیں باہر بلا رہے ہیں سب، عرشیہ نے ہڑبڑاہٹ کے سانگے سے بتایا تو وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ عرشیہ اسے تھامتی کمرے سے باہر لے کر آئی۔ حانم نے وہاں قدم رکھا تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے بالکل سامنے زاویار وجہ سکندر بیٹھا مسکراتا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ حانم سے اپنی جگہ سے ہلا نہ گیا تھا، وہ حیران کن نظروں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ عرشیہ نے اس کے بازو سے ہلاتے پوچھا تو وہ ہڑبڑاتے چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی اور پھر حیرت سے سامنے دیکھنے لگی جہاں سب بیٹھے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ نہیں، حانم نے لڑکھڑاتی زبان سے لفظ ادا کیے تو دادو مسکراتی اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ میری حسین بہو، دادو نے کہتے حانم کا ماتھا چوما تو وہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی۔ بہو؟ حانم نے ساکت سا ہوتے پوچھا تو دادو نے مسکراتے سر اس بات میں ہلایا۔ میری زاویار کی دلہن، دادو نے اسے پیار کرتے کہا تو حانم کی آنکھیں لمحے میں نم ہوئی تھی۔ اس کی نظریں دادو کے پیچھے بیٹھے زاویار سکندر پر گئی تھی، جو فخر سے مسکراتا اسی کو دیکھ رہا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے وجاہ صاحب بھی مسکراتے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ لڑکی واقعی ان کے ویران گھر کو آباد کر سکتی ہے۔ وہ ساکن سے وجود کے ساتھ دادو کے ساتھ کھینچی چلی گئی، جو اسے لے کر آتی زاویار کے برابر میں بٹھا گئی۔ حانم خاموش سی ایک عجیب سی کیفیت میں گھری وہاں بیٹھی تھی۔ ثنا، یارم، آج میں تم دونوں سے حانم کا ہاتھ مانگتی ہوں اپنے پوتے زاویار کے لیے۔ مجھے زاویار بہت عزیز ہے، لیکن اب حانم اس سے بھی پیاری ہو گئی ہے مجھے یقین ہے حانم ہمارے گھر آ کر اس ویران گھر کو جنت بنا دے گی۔ دادو نے اس کے گال پر پیار کرتے کہا، جو اپنے آنسو ضبط کرتی بیٹھی تھی۔ مجھے تو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہاں البتہ حانم کی رضامندی اہم ہے، ثنا بیگم نے مسکراتے کہا تو عرشیہ بھی اس بات پر متفق مسکراتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ ہاں، حانی کی رضامندی سے سب سے اہم ہے ہمارے لیے، اگر وہ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں، یارم نے بھی حانم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو خاموش سی بیٹھی تھی۔ یارم کو کچھ ٹھیک نہ لگا تھا۔ کہو حانی، تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ یارم نے سوال کیا تو وہ نم نظریں اٹھا کر چکرے موڑتی زاویار کو دیکھنے لگی، جو مسکراتا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ چہرہ موڑتی ہوگا، جو مسکرا کر اسی کو دیکھ رہا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ سمٹی حانم کی نم آنکھیں دیکھ، جبکہ ماتھے پر بل بھی پڑے تھے۔ جب اسی لمحے حانم وہاں سے اٹھتی بھاگی ہوئی اپنے کمرے میں جا باندھ ہوئی تھی۔ پیچھے سب نے حیرت سے اس کی یہ حرکت دیکھی، جبکہ زاویار نے پہلے حیرت اور پھر غصے سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ کیا ہوا حانم آپی، ایسے کیوں چلی گئی؟ سب کو ایسے خاموش حیران دیکھ زیان بولا تو زاویار اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، میں ایک بار حانم سے بات کرنا چاہتا ہوں، زاویار نے سنجیدگی سے کہا تو یارم بھی کھڑا ہوا۔ اگر تم اسے پریشرائز کرنا چاہ رہے ہو تو اس کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے لگتا ہے حانم اس فیصلے سے خوش نہیں ہے، یارم نے بھی سنجیدگی سے کہا تو زاویار نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ میں کبھی بھی اسے پریشرائز نہیں کر سکتا یارم، اگر وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہوگی تو میں خود پیچھے ہٹ جاؤں گا، لیکن میں جانتا ہوں بات یہ نہیں ہے، پلیز اٹس اے ریکویسٹ، مجھے اسے ملنے دو۔
زاویار نے ملتجی لہجے میں کہا تو یارم نے الجھتے ایک نظر ثنا بیگم کو دیکھا جو اسبات میں اشارہ دے گئی تھی۔ یارم نے بھی اسبات میں سر ہلایا اور اس کے راستے سے ہٹ گیا کہ زاویار وہاں سے نکلتا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پیچھے سب پریشانی سے بیٹھے تھے، خاص طور پر دادو اور وجاہ صاحب جو بہت دل سے یہاں آئے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ہو، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اگر ہانم رضامند نہ ہوئی تو وہ بھی اسے فورس نہیں کر سکیں گے۔ وہ سیدھا کمرے میں آئی تھی اور تکیے میں منہ چھپاتی بلک بلک کر روئی تھی۔ یہی تو اس کی خواہش تھی، پھر نہ جانے کیوں اسے اس قدر رونا آ رہا تھا۔ شاید اس شخص کے بھی حصے پر رونا آ رہا تھا جو جان بوجھ کر کل سے اسے اتنا رلا رہا تھا۔ اس کا مطلب وہ جانتا بھی پھر بھی اس کی جذباتوں کو ٹھیس پہنچا رہا تھا۔ وہ بری طرح رونے لگی تھی جب اسے پیچھے سے دروازہ کھلنے اور بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ تکیے سے منہ نکالتے جلدی جلدی اپنے آنسو صاف کرنے لگی، لیکن پلٹ کر نہ دیکھا کہ کون ہے۔ یقیناً آنی یا عرشیہ تھی، لیکن وہ سب کو کیا جواب دے گی، وہاں سے یہاں آنے کی کیا وجہ بتائے گی۔ وہ ابھی سے کشمکش میں تھی جب کسی نے اس کی کلائی کو تھامتے اسے جھٹکے سے اٹھایا تو وہ بری طرح بوکھلاتی اس شخص کے سینے پر ہاتھ رکھتی ٹاکرا ہونے سے بچا گئی۔ لیکن جب اس کی ڈارک بلو شرٹ پر نظر پڑی تو نظریں وہیں جم گئی۔ اب نظروں کو اوپر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ اس کے کلون کی خوشبو اور اس کی شرٹ کو دیکھ وہ اچھی طرح سمجھ گئی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جلاد ہے جو اسے تڑپا رہا تھا اتنے دنوں سے۔ اور یہ سب سوچتے پھر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی جبکہ مسٹرڈ کلر کی فراق میں اس کا منمونا روپ دیکھتے زاویار تو خود اس پر سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ لیکن اس کا وہاں سے اٹھ کر جانا زاویار کا خون جلا گیا تھا۔ ہانم کی سنہری رنگت کو سرخ ہوتے دیکھ زاویار نے جبڑے بھینچے تھے جبکہ ہانم اس کے سینے سے ہاتھ ہٹاتی ایک قدم دور ہوئی تھی۔ اپنی کلائی کو مروڑتے اس نے اس جلاد کی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کی تھی، لیکن کیا اتنا آسان تھا زاویار سکندر کے چنگل سے نکل جانا؟ زاویار نے اس کو جھٹکا دیا تو وہ پھر اس کے قریب ہو چلی جبکہ زاویار نے ایک لمحے میں پلٹتے اس کو وجود کو نرمی سے تھامتے دیوار سے لگایا تھا کہ ہانم سختی سے لبوں کو دانتوں تلے دبا گئی جبکہ اب زاویار کے دونوں ہاتھ اس کے ارد گرد جمے تھے۔ زاویار نے بہت ضبط کے ساتھ ہانم کو اس حرکت کو دیکھا تھا جو بے دردی سے لب کچل رہی تھی۔ اپنے چھوڑو انہیں ڈیم اٹ، زاویار دبی دبی آواز میں کرایا تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی اور اپنے لبوں کو آزاد کر گئی، جسے دیکھ زاویار نے آنکھیں بند کرتے سکون کا سانس بھرا۔ اتنا ظلم مت کرو خود پر، ابھی تو کل رات کا بھی حساب باقی ہے، زاویار نے لفظوں کو چباتے ہوئے اس کے رونے پر طنز کرتے کہا تو اس نے شکوہ کنار نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ظلم کرنے والی ایسی باتیں کرتے اچھے نہیں لگتے، ہانم نے اپنے آنسوؤں کو ہاتھ سے رگڑتے ہوئے کہا تو اس کی شکوہ پر زاویار نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبایا۔ تو کیا لگتا ہے میں ظالم ہوں؟ کیا ظلم کیا میں نے تم پر؟ زاویار نے گمبھیر آواز میں کہا تھا کہ اس کی آواز میں بھاری پن محسوس کرتے ہانم کے جسم میں سرد لہریں دوڑی تھی کہ وہ سر جھکا گئی۔ تو زاویار نے اس کی تھوڑی کے نیچے ایک انگلی رکھتے اس کا چہرہ اوپر کرتے اس کی کالی سی آنکھوں میں دیکھا جہاں شرم و حیا و شرم کا ایک جہاں آباد تھا۔ سارے ظلم آپ نے ہی تو کیے ہیں، ہانم نے نم لہجے میں اس کی گہری سرمئی آنکھوں میں دیکھتے کہا تو زاویار ہلکا سا مسکرایا۔ انہیں ظلم و ستم کے بدلے تو اپنا آپ تمہارے حوالے کرنے جا رہا ہوں، پھر کیوں مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ زاویار نے مزید بوجھل لہجے میں کہا تو ہانم کی آنکھ سے آنسو ٹوٹا۔ مت کرو یہ ظلم، بس کرو، کیوں روئی جا رہی ہو؟ زاویار نے ماتھے پر بر ڈالے اس کا آنسو اپنے انگوٹھی سے پوچھا تو ہانم آنکھیں بند کر گئی۔ تو آپ ان ظلم و ستم کا کفارہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے یہاں آئے؟ وہ ہلکی آواز میں بولی تو زاویار نے مسکراتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میرے جذبات تمہارے لیے مخلص ہیں اور بے پناہ ہیں، اور اگر تم اس ہاتھ کو تھام لو گی تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مر کر بھی نہیں چھوڑوں گا اسے۔ زاویار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سچے دل سے کہا کہ ہانم کے چہرے پر خوبصورت سی مسکان چھائی تھی، چہرہ سرخ انار ہوا تھا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ لیکن تمہیں بھی ایک وعدہ کرنے پڑے گا مجھ سے، زاویار نے اس کی خوبصورت مسکراہٹ دیکھتے کہا تو وہ مسکراہٹ سمٹی۔ کیسا وعدہ؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ بامشکل زاویار کے کانوں تک پہنچی تھی اس کی آواز۔ یہ وعدہ کہ تم ہمیشہ میرا ساتھ نبھاؤ گی، اپنی زندگی میرے ساتھ مخلص اور میری وفادار بنتے گزارو گی، زاویار نے رنجیدہ لہجے میں کہا تو ہانم بھی نم آنکھوں سے مسکراتی سر اس بات میں ہلا گئی۔ میرا اس رشتے پر سے اعتبار اٹھ گیا ہے ہانم، اور وجہ کوئی نہیں، میری اپنی ماں ہے، لیکن تمہیں کھونے کے احساس نے مجھے اس جگہ لا کھڑا کیا ہے کہ میں سچے دل سے چاہتا ہوں کہ تم میری محرم بنو، میں سچے دل سے چاہتا ہوں کہ میں یہ رشتہ تمہارے ساتھ نبھاؤں۔ میرا دل کہتا ہے کہ تم میری ماں جیسی نہیں ہو، تم ایک سچی اور ایماندار لڑکی ہو جو مر تو سکتی ہو لیکن بے وفا اور جھوٹی نہیں ہو سکتی، زاویار نے پھر اس کے لڑکتے آنسوں کو پوچھتے کہا تو وہ روتے روتے مسکرائی۔ کیا تم اپنی زندگی اس خڑوس گبر سنگھ کنچی آنکھوں والے جلاد کے ساتھ گزارو گی؟ ہانم افندی، کیا تم زاویار وجاہ سے شادی کرو گی؟ زاویار نے مسکراتے اس کے رکھے ہر نام سے واقف ان ناموں کو دہراتے پوچھا تو آنکھیں میچے دانتوں کی بھرپور نمائش کرتے کھلکھلا کر ہنسی تھی
जिसे देख जावियार भी गहरा मुस्कुराया था। हाँ, मैं इस कंची आंखों वाले जल्लाद खड़ूस गब्बर सिंह से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हानम ने कहते लब दांतों तले दबाते जावियार का चेहरा देखा था, जो मुस्कुराता छोटी आंखें किए से घूरने लगा। एक दफा मेरी मिल्कियत में आ जाओ, इन तमाम चीजों का भरपूर तरीके से बदला लूंगा। हानम अफंदी, जावियार ने घूरते इसकी सर पर अपना सर मारा तो वो आह करते अपना माथा मसलने लगी थी और गुस्से से इसे घूरने लगी थी। मैं अभी जाकर जयराम भाई को मना करती हूँ, मुझे नहीं करनी इस खड़ूस से शादी। हानम इसके हाथों को हटाती अपनी बात कहती कमरे से भागी थी कि जावियार इसकी स्पीड और इसकी बात पर हैरान होता इसके पीछे भागा था। तुम्हारे याराम भाई की तो ऐसी की तैसी, तुम बोल कर दिखाओ इसे। हानम को अपने पीछे से इसकी आवाज आई तो वो खिलखिलाती हुई आगे बढ़ गई। इन दोनों को मुस्कुराता वापस आता देख सबको तसल्ली हुई थी। अब तुम अपनी बहन से पूछ सकते हो क्या वो इस शादी के लिए तैयार है। जावियार गर्दन अकड़ाते हुए कहा। तो यारम ने एक आईब्रो उठाती से देखा और फिर हानम को, जो खुद भी इसी इसी अंदाज में देख रही थी। तो बताओ हानी, क्या फैसला लिया तुमने? जावियार ने नरमी से पूछा तो सब हानम की तरफ मुतवज्जे हुए। हानम ने पलटकर जावियार को देखा, जो अब मशकूक नजरों से इसे देख रहा था। कहीं ये लड़की फिर ना वही हरकत कर दे। इस बार तो यारम इसे दूसरा मौका भी नहीं देगा। इसकी पतली होती हालत देख हानम ने अपनी मुस्कुराहट दबाते एक आईब्रो उठाई तो जावियार ने इस लड़की को देखा, जो जानबूझकर इसे जला रही थी खामोश रहकर। जावियार ने दांत पीसे तो हानम ने पलटकर यारम को देखा और चेहरा झुकाया। जैसे आप लोगों की मर्जी यारम भाई, मुझे यकीन है आप लोग मेरे लिए बेहतरीन फैसला करेंगे। हानम ने सुर्ख चेहरा लिए कहा तो सब खुशी से झूम उठे। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो मेरी बच्ची, खुश रहो, तुम दोनों हमेशा आबाद रहो। दादू ने फौरन उठते इसका माथा चूमा तो वो भी मुस्कुराती इनके गले लग गई। जबकि अर्शिया भी एक्साइटेड होती मिठाई की प्लेट उठाकर दादू के सामने कर गई, जिसमें इन्होंने एक उठाई और जावियार और हानम का मुंह मीठा करवाया। अरे शुक्र है प्रीति हानम तुमने हाँ कर दिया, वरना जिस तरह इसकी जान सूली पर लटकी थी मुझे तो लगा था यहाँ इसकी लाश ही वापस जाएगी। अलमीर ने अर्शिया के हाथ में थामी प्लेट से मिठाई उठाते शोशे छोड़ते कहा तो जावियार ने खूनखार नजरों से इसे देखते इसके हाथ से मिठाई खाई, जबकि जायान और अर्शिया का कहका बेसाख्ता था। अरे हानम आपी, अब तो आप मेरी भाभी बन गई हैं, मैं तो खुशी से कहीं बेहोश ही ना हो जाऊं। इतने तो जावियार भाई भी खुश नहीं होंगे जितना मैं खुश हूँ। जयान भी खुशी से नहाल होता बोला तो हानम भी बेसाख्ता मुस्कुराती लब दबा गई, जबकि जावियार ने एक आईब्रो उठाते जयान को देखा, जो कुछ ज्यादा ही शोखा हो रहा था। मेरी बच्ची खुश रहो हमेशा, तुम दोनों जहाँ रब तुम्हें दोनों जहाँ की खुशियां दिखाए, आमीन। सना बेगम इसकी बलाएं लेती इसका मुंह मीठा करवा गई तो हानम ने शर्म से चेहरा झुकाया, जबकि जावियार के चेहरे पर भी सुकून भरी मुस्कुराहट थी। अब बस हमारी बेटी को जल्दी हमारे घर का करो यारम बेटा, मैं बिल्कुल देरी नहीं चाहती इस नेक काम में। वजह साहब इन दोनों का मुंह मीठा करवाते हुए बोले तो यारम भी खड़ा होता इन दोनों के करीब आया। इसने प्लेट से मिठाई उठाती एक नजर अर्शिया को देखा, जो बार बार दुपट्टा खुद पर सही करती थी, सबको मुस्कुरा कर देख रही थी। इससे कहीं से नहीं लगा था ये सुबह वाली अर्शिया है जिसके साथ इसने बुरा सलूक किया था। वो इनकी खुशियों में बिल्कुल अपनी बनकर खुश थी, जबकि अर्शिया ने बखूबी यारम की नजरें खुद पर महसूस की थी। लेकिन न जाने क्यों जो शर्म हया इसे कभी नहीं आई, आज इसे यारम सुल्तान की नजरों से आ रही थी। इसका दिल कर रहा था वो कहीं छुप जाए। यारम ने इन दोनों को मुंह मीठा करवाया और हानम के सर पर हाथ रखा। मेरी बहन को हमेशा खुश रखना, वरना ये चेहरा ऐसा बिगाड़ूंगा कि प्लास्टिक सर्जरी से भी ठीक नहीं होगा। यारम ने मुस्कुराहट दबाते जावियार से कहा, जो इसकी बात पर गुस्से से इसे घूरने लगा लेकिन कुछ ना बोला। जबकि हानम भी अपनी हंसी रोकने के लिए होठों पर हाथ रख गई थी। बहुत हंसी आ रही, तुम्हें अकेले में मिलो फिर बताऊंगा। जावियार इसके कान के करीब झुकता बोला तो हानम ने नाक से मक्खी उड़ाई, जैसे तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मेरे भाई का नाम यारम सुल्तान है। इसके तासुरात देखते जावियार ने इसे वार्निंग देती नजरों से देखते सर हिलाया था। जब दादू ने आगे बढ़ते एक बॉक्स जावियार के आगे किया तो वो नासमझी से इन्हें देखने लगा। अंगूठी नहीं पहनाएगा खोते। दादू ने जावियार को झाड़ पिलाई तो अब की बार हानम अपनी हंसी ना रोक सकी। दादू यार कहीं तो मेरी इज्जत रख लिया करें। जावियार ने खूनखार नजरों से हानम को घूरते हुए दादू से कहा तो इन्होंने आंखें घुमाई, चल अब जल्दी से पहना दे हानम को अंगूठी, नहीं तो मैं यारम से कहकर दूल्हा बदलवा दूंगी। दादू ने इसे वार्न करते कहा तो जावियार ने फौरन इनके हाथ से इस बॉक्स को लिया, जिसमें नहायत खूबसूरत सी अंगूठी थी। जावियार ने इस अंगूठी को निकाला और इसका हाथ थामते इसके हाथों की जीनत बनाया तो वो भी असुदा सी मुस्कुराहट लिए जावियार को देखने लगी, जिसने इसे आंखों से अपने होने का एहसास बख्शा था। अलमीर वहीं बैठा था। जब इसका मोबाइल रिंग हुआ, मोबाइल पर नाम पढ़ते इसके माथे की रगें तनी थी, लेकिन उठाना भी जरूरी थी। उठता एक तरफ आया और फोन कान से लगाया। हेलो, अलमीर ने भारी आवाज में कहा। मेजर अलमीर, आपके साथ कुछ बातें डिस्कस करनी है, अगर आप फ्री हो तो कल मुझसे मिल लें। जरा मिलें। जरमान ने संजीदगी से कहा, हम कल मुलाकात होती है। अलमीर ने कहते फोन इसके मुंह पर बंद कर दिया था कि अभी जरमान कुछ कहता, लेकिन फोन कट होने की आवाज पर इसने बुरी तरह जबड़े भींचे थे।
क्या हुआ? नूर जो इसके साथ ही बालकनी में खड़ी थी इससे ने पूछा तो जरमान ने सर नफी में हिलाया। ठीक है कहते फ़ोन बंद कर दिया। जरमान ने सर झटका तो नूर ने भी पुरसोच नज़रों से आसमान की तरफ देखा। हमें नहीं लगता आप इनके साथ काम कर पाएंगे, वो बहुत मगरूर हैं, उस काम के लिए कोई कोऑपरेटिव इंसान होना चाहिए। नूर ने जरमान से परेशान लहजे में कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराता नफ़ी में सर हिला गया। करना तो पड़ेगा ही, इस टेढ़े इंसान के साथ काम, और कोई ऑप्शन नहीं है। इसकी बात पर नूर ने परेशानी से इसे देखा। मान आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा, अगर वो कोई ऐसी वैसी बात कर भी ले तो हम नहीं चाहते बात आगे बढ़े। नूर ने इसकी तरफ देखे मुल्तजी लहजे में कहा और कोई हुक्म सनशाइन? वो इसकी तरफ देखता गहरा मुस्कुराता बोला तो नूर इस संजीदा नजरों से कई लम्हे देखती रही। सफेद शर्ट, खुले बटन, गिरेबां के साथ रफ से हुलिये में वो नहायत पुरकशिश मर्द लग रहा था। वो फीका सा मुस्कुराती चेहरा मोड़ गई। आप हवेली कब जाएंगे? नूर ने हाथ में थामा चाय का कप मुंह से लगाते पूछा तो वो कंधे हिचका गया। अभी नहीं, कुछ टाइम बाद जाऊंगा। जरमान ने भी आसमां की तरफ देखते कहा तो नूर ने पलट कर इसे देखा। आप अपनी माँ को याद नहीं करते? आप अपनी माँ को याद नहीं करते? ना जाने क्यों वो पूछ गई थी कि जरमान ने भी चेहरा मोड़ते इसकी आंखों में देखा था। माँ को कौन याद नहीं करता, लेकिन इसी माँ ने मुझे ये तरबियत दी है और कहा है कि मुझे इस मुल्क की हिफाजत करनी है। मैं जानता हूँ वो मुझसे मिलने के लिए तड़प रही हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ वो ये भी नहीं चाहेंगी कि मैं इतना बड़ा केस छोड़कर इनके पास चला जाऊँ। जरमान ने पुरसोच लहजे में संजीदा सा मुस्कुराते कहा तो नूर ने नरम नजरों से इसे देखा। तुम्हें पता है अब तक कितनी रिपोर्ट मैंने दर्ज किए हैं कि हमारी बहनें लापता, हमारी बेटियां लापता हैं। आप खामोशी से हमारी मदद कर दें, हम इस बात को फैलाना नहीं चाहते। पता है नूर, इनमें बदनामी का डर और माशरे का खौफ इतना होता है कि कुछ तो डर कर केस बंद करवा देते हैं। मुझे तरस आता है इन लोगों पर, लेकिन मैं कभी इस मुजरिम तक नहीं पहुंच पाया। इस शख्स के चुंगल से कोई लड़की नहीं बची। वो कौन है ये कोई नहीं जानता। मैं इस केस पर पिछले 3 साल से काम कर रहा हूँ, लेकिन गाजी पहला क्लो है इसका, और इस बार मुझे यकीन है हम इसे पकड़ लेंगे, क्योंकि जब तक मैं ये केस सॉल्व नहीं कर लेता मुझे सुकून का सांस नहीं आएगा। जरमान ने यकीन के साथ कहा था कि नूर भी आसूदा सा मुस्कुराई। हमें यकीन है इस बार वो शख्स जरूर पकड़ा जाएगा। आपकी और पूरी टीम की मेहनत अब बेकार नहीं जाएगी। नूर ने मुस्कुरा कर कहा तो जरमान भी मुस्कुराया और सरस बात में हिलाते फिर चाय का घूंट भरा। बाकी सनशाइन, तुम्हारी जैसी चाय पूरी दुनिया में कोई नहीं बना सकता। जरमान ने मुस्कुराते हुए कहा तो नूर की खिलखिलाहट गूंजी। आप हमेशा यही कहते हैं। नूर ने फिर घूंट भरते कहा तो जरमान ने गौर से इसका चेहरा देखा और फिर अपना चेहरा झुका गया। तुम चाहो तो मैं हमेशा यही कहूंगा सनशाइन। सलमान ने सरगोशी नुमा लहजे में कहा तो नूर की मुस्कुराहट सिमटी। इसने चेहरा मोड़कर इसे देखा जो इसी को देख रहा था। दोनों के दरमियान माना खेज खामोशी का राज था, जबकि नजरें एक दूसरे की आंखों पर टिकी थी। जब नूर चेहरा मोड़ती फीका सा मुस्कुराई। इसके बाद तो आप चले जाएंगे ना वापस हवेली? नूर को ऐसे चेहरा मोड़ते और बात बदलते देख जरमान इसके सैर से बाहर निकला था। चला जाऊंगा शायद हमेशा के लिए। जरमान ने इसकी तरफ देखते आसूदा लहजे में कहा तो नूर जो चाय का कप होंठों से लगाने जा रही थी वो बीच में ही थमा। इसका दिल घबराया था, सांस रुकी थी, ऐसा लगा था हाला नूर की दुनिया रुकी हो। वो इसको दोबारा देख ना सकी तो वो क्या चला जाएगा कभी ना वापस आने के लिए? जरमान ने इससे ऐसे ठहरे देख चेहरा मोड़ कर आसमां की तरफ देखा तो नूर ने इसे देखा। यही तो वो चाहती थी हमेशा से, इससे यही कहती थी कि इसे चले जाना चाहिए। आज जब इसने खुद कहा था तो वो हाला नूर को लगा कि बस जिंदगी इसके होने से ही थी। अगर वो नहीं होगा तो दुनिया कैसे लगेगी? इसने तो कभी सोचा ही नहीं था। वो घबराती चाय का कप टेबल पर रख गई। रात काफी हो गई, हमें भी नींद आ रही है। नूर ने नजरें इधर उधर भटकाते कहा तो जरमान ने इसके चेहरे को गौर से देखा और हल्के से सरस बात में हिलाया। ठीक, तुम ठीक कह रही हो सनशाइन, टेक रेस्ट में चलता हूँ। जरमान ने भी कप टेबल पर रखा और वहां से निकलता चला गया, जबकि हाला नूर की नजरों ने दूर तक इसकी पुश्त का पीछा किया था। अंगूठी पहनाने के बाद जैद नम आंखों से इसके गले से लगा था कि हानम की आंखें भी नम हुई। सब ने आसूदा मुस्कुराहट के साथ इन दोनों को देखा था। यार मैं चाहता हूँ कि ठीक 2 दिन बाद जुमा को ही हानम और मेरा निकाह हो जाए, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो। कुछ लम्हे यूं ही गुजरे जब जाविया ने सबके बीच बैठे संजीदा लहजे में कहा तो हानम ने चेहरा मोड़ते हैरानी से देखा। दिल की धड़कनें भी सुस्त हुई थी, जबकि बाकी सबके चेहरे पर भी हैरान कुन तासुरात थे। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? हम आराम से भी कर सकते हैं, इस जुमे के बजाय अगले जुमे। जयराम ने अपनी रोबदार शख्सियत के साथ संजीदगी से कहा तो हनम को भी थोड़ा आशा हुई। इसने गहरा सांस भरा। नहीं, अगले जुमे क्यों? एक हफ्ता बढ़ाना बेकार है। मैं चाहता हूँ इसी जुमे को हो जाए। अगर तुम्हें कोई मसला है तो बताओ, जावियार ने अभी भी संजीदगी से कहा। हाँ बेटा यारम, जावियार ठीक कह रहा है। इंशाल्लाह तुम परेशान नहीं हो, सारी तैयारियां हो जाएंगी। वजह साहब ने जावियार का साथ देते कहा
تو یارم نے پرسوچ لہجے میں سوچتے سارا اس بات میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، پھر ایک دن پہلے مہندی کی رسم کرتے، جمعے کو نکاح رکھ لیتے ہیں اور پھر اسی دن رخصتی۔ یارم نے جیسے اپنا فیصلہ سنایا تھا کہ سب خوشی سے نہال ہوئے تھے۔ ثنا بیگم نے مسکراتے اٹھ کر زاویار اور حنم کا ماتھا چوما اور ان کو ڈھیر ساری دعاؤں سے نوازا، جبکہ باقی سب کے چہروں پر بھی مسکراہٹ، خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ حنم تو سکتے کی حالت میں بیٹھی تھی، مطلب 3 دن بعد وہ اس جلاد کے چنگل میں ہوگی۔ اس نے چہرہ موڑتے زاویار کو دیکھا جو اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تو زاویار لب دباتے حنم کی غیر ہوتی حالت دیکھ مسکرایا۔ مسٹر سکندر، آپ نے تو سیدھا چوکا مار دیا۔ عرشیہ نے ان دونوں کے منہ میں مٹھائی ڈالتے کہا تو المیر بھی ان کے قریب آیا۔ اور میڈم، آپ نے جو چھکا مارا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ المیر کی بات پر عرشیہ نے اپنے لب دبا کر مسکراہٹ روکی اور کندھے ہچکائے۔ عرشیہ رانا کو عادت ہے ایسے چھکے مارنے کی۔ وہ اپنے کندھے سے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی بولی تو المیر نے داد میں آئیبرو اچکائے۔ عرشیہ، یارم سلطان جتنا ہو سکے یاد کر لو۔ وہ سب اپنی مذاق مستی میں لگے تھے جب ان کے پیچھے سے یارم کی آواز آئی۔ عرشیہ نے آنکھیں میچ کر کھولی اور پلٹ کر اسے دیکھا جو اپنی نیلی پراسرار آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آج اس کی آنکھوں کی چمک عرشیہ کو کوئی اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ کوئی بڑا پوزیسو ہو رہا ہے، المیر نے یارم پر طنز کرتے سنجیدہ تاثرات کے ساتھ کہا تو یارم نے آنکھیں گھمائی، جبکہ عرشیہ بھی مسکراہٹ دباتی پلٹ کر حنم کے ساتھ باتوں میں مگن ہوئی۔ زیادہ طنز کے تیر چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اتنی کالز کی، تم نے ہمارا فون نہیں اٹھایا اور اب تم ہمیں ہی آنکھیں دکھا رہے ہو۔ یارم نے سنجیدہ لہجے میں اسے جھاڑ پلائی تو اپنے پر بات آتے دیکھ ذرا گڑبڑایا۔ بس تمہاری کوئی بھی ایکسپلینیشن اس بات کو بدل نہیں سکتی کہ تم نے میری بغیر شادی کی ہے، المیر نے پھر سنجیدہ ہوتے کہا تو یارم نے آئیبرو اٹھائی۔ پہلی بات، یارم سلطان کسی کو ایکسپلینیشن نہیں دیتا، اور دوسری بات، تم نہ تو مولوی ہو اور نہ لڑکی جس کے بغیر میں شادی نہ کر سکوں۔ یارم نے آنکھیں گھماتے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو المیر نے اس کی خود غرضی پر مٹھیاں بھینجی۔ سالے میں تیرا دوست ہوں بچپن کا، اور تو میرے لیے 2 دن نکاح نہیں روک سکتا تھا؟ المیر نے اب کی بار بھڑکتے دبی آواز میں غرا کر کہا تو یارم نے ادھر ادھر دیکھا جہاں سب اپنے اپنے میں لگے تھے، اور پھر اسے دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بیہیو، ہم گھر میں ہیں، فیملی کے بیچ۔ یارم نے اسے ایک آئیبرو اٹھاتے وارن کیا کرتے کہا، جبکہ اس کے جلتے انداز پر یارم نے اپنی مسکراہٹ بھی دبائی تھی۔ بھاڑ میں گئے سب، تو دیکھنا میں بھی تم دونوں کے ساتھ یہی کروں گا۔ تم دیکھنا میں بھی تم دونوں کے ساتھ یہی کروں گا۔ تم دونوں میسنے ہو، ایک مجھ سے چھپ کر عشق لڑا رہا تھا اور دوسرا مجھ سے چھپ کر نکاح کر کے بیٹھا ہے، المیر نے سرخ چہرے سے کہا تو یارم اب کی بار اپنی مسکراہٹ نہ روک سکا۔ ہاں ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، میرا بھی دن آئے گا، المیر نے سر جھٹکتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو یارم نے زبردستی سے گلے سے لگایا جو اسے دور جھٹک رہا تھا، لیکن یارم نے پھر بھی زبردستی خود سے جوڑ لیا۔ فکر نہیں کر، تیری شادی تو میں کرواؤں گا دھوم دھام سے، دنیا دیکھے گی المیر سکندر کی شادی۔ یارم نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا تو المیر کے چہرے پر جو مسکراہٹ آئی تھی وہ لمحوں میں سمٹی، آنکھیں ہر تاثر سے آری ہوئی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اس سانولی سی لڑکی کا عکس لہرایا تھا اور لمحہ لگا تھا المیر سکندر کے دل کو ٹوٹنے میں۔ یارم اسے خاموش دیکھ دور ہوا تو المیر فوراً چہرے پر مسکراہٹ سجا گیا۔ ابھی تو اپنی فکر کر بیٹا، لال مرچ تیرے حصے میں آئی ہیں، لگتا ہے ساری زندگی پانی ہی پیتا رہے گا، المیر نے لب دباتے کہا تو یارم نے گھور کر اسے دیکھا۔ شٹ اپ، ورنہ مکہ مار کر آگے کے سارے دانت توڑ دوں گا۔ یارم نے ہلکے ہاتھ سے مگر اسے پیٹ میں مکہ مارا تو وہ فوراً درد سے نیچے جھکا جب سب اس کی طرح متوجہ ہوئے۔ کیا ہوا المیر بیٹا، ٹھیک ہے تو؟ دادو نے پریشانی سے کہا جو پیٹ پکڑ کر جھکا ہوا تھا۔ جی دادو، کچھ الٹا سیدھا کھا لیا اس نے، لگتا ہے پیٹ خراب ہو گیا، میں اسے کمرے تک چھوڑ کر آتا ہوں۔ یارم نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے کہا تو المیر نے سیدھا کھڑے ہوتے خونخوار نظروں سے اسے دیکھا۔ تو بھی نہ بیٹا، کیوں الٹا سیدھا کھاتا ہے؟ کتنی بار کہا ہے باہر کا کھانا مت کھایا کر، انہیلدی ہوتا ہے، مگر سنتا ہی نہیں دادو کی تم۔ دادو نے اس کی فکر کرتے پریشانی سے کہا تو المیر کا دل کیا کہ بھاگ کے سامنے کھڑے ایک مکہ اس کھڑوس انسان کے پیٹ پہ بھی مار دے۔ دادو یار، میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، آپ بھی نہ فوراً ایموشنل ہو جاتی ہیں، المیر نے چڑ کر کہا تو دادو نے منہ بنایا۔ میر بھائی، طبیعت زیادہ خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ زیان نے اسے ابھی بھی پیٹ پر ہاتھ رکھ کے دیکھا تو اس کی فکر میں کہا، جبکہ المیر نے اسے جواباً جن نظروں سے دیکھا تھا زیان سٹپٹایا تھا، جبکہ اس کی حالت دیکھ سب دبا سا مسکرائے تھے۔ چھوڑوں گا نہیں بیٹا تجھے، تو فکر نہیں کر، المیر نے ہلکی آواز میں یارم سے کہا تو اسے مسکراتے سر اس بات میں ہلایا۔ دن کے بہترین اختتام کے بعد وہ مسکراتی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی کے اس قدر بدترین مراحل سے گزر کر اس کی قسمت اسے یہ دن بھی دکھلائے گی۔ وہ حجاب اتار کر رکھتی، کپڑے بدل کر بستر پر آ کر لیٹی تھی اور مسکراتی آنکھوں کو بند کیا تھا جب شروع سے لے کر اب تک کے تمام مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آئے تھے۔
جب وہ پہلی بار اس کی گاڑی سے ٹکرائی تھی اور وہ اس کے سامنے آیا تھا، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ قدم اس کی زندگی میں رکھے گئے قدم ہوں گے۔ جب اس نے آفس میں اسے پہلی بار دیکھا تھا، اس نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اپنے ہونے والے ہمسفر کو دیکھ رہی ہیں۔ ان کی ہر چھوٹی بڑی نوک جھونک اور ان کے ہر جھگڑے پر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو جانے انجانے میں اس کے دل میں اتر جائے گا۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر اس نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ خود بھی اس شخص کی محبت بن جائے گی۔ تو کیا وہ واقعی وہ شخص اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ زاویار سکندر نے ڈائریکٹ اسے اپنی دسترس میں لینے کا فیصلہ کیا تھا؟ یہ سوچتے شرماتی خانم نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپایا تھا جب اپنے فون کی آواز پر وہ اچانک چونک کر اٹھ بیٹھی اور پھر دائیں طرف مڑتے اس نے فون اٹھایا تو سامنے جلاد لکھا تھا، جسے دیکھ خانم بے اختیار مسکرائی تھی اور شرما کر پلکیں آرزوؤں پر گرائی تو اس نے انہیں سب میں فون بج بج کر بند ہوا تو ہڑبڑائی، ارے اتنی جلدی بند ہو گیا؟ خانم نے حیرانی ہوتے فون کو دیکھا تو پھر فون بج اٹھا تو اس نے فوراً فون اٹھاتے کان سے لگایا۔ ہیلو، خانم نے ہلکی آواز میں شرماتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں آج اس سے اتنی شرم کیوں آ رہی تھی۔ یہ تم میرا فون پہلی بیل پر کیوں نہیں اٹھاتی؟ تم جان بوجھ کر مجھے اگنور کرتی ہو نا خانم افندی۔ زاویار نے فون اٹھاتے ہی اس پر غصے سے برسات کی تو وہ جو شرما رہی تھی ساری شرماہٹ بھاڑ میں جھونکتے ماتھے پر بل ڈال گئی۔ میں آپ کو کیوں اگنور کروں گی بھلا؟ میں نے کون سے حل چلانے ہوتے ہیں؟ خانم نے بھی اسی غصے میں جواب دیا۔ تو پھر تم میری پہلی بیل پر فون کیوں نہیں اٹھاتی؟ زاویار نے ابھی بھی ماتھے پر بل ڈالے کہا تو خانم ہڑبڑائی۔ ہاں تو مجھے شرم آ رہی تھی نا، پھر میں کیسے وہ سوال کا جواب دیتی؟ جلدی جلدی میں سچ بیان کر گئی تھی کہ زاویار کے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے تھے، اس کی بات پر آہستہ آہستہ وہ بل سمٹے مسکرایا تھا۔ شرم کیوں آ رہی تھی؟ زاویار نے جان کر سنجیدہ لہجے میں پوچھا تو خانم کے دل نے رفتار پکڑی تھی۔ میرا مطلب ہے میں سو رہی تھی اور میں تھک گئی ہوں اس لیے۔ خانم ہڑبڑا کر بولی تو زاویار نے ہنستے ہوئے سر جھٹکا کہ خانم کے لب بھی خود بخود مسکرائے۔ تیاری پکڑو خانم افندی، صرف 3 دن بعد تم خانم زاویار سکندر بن جاؤ گی۔ زاویار نے مسرور ہوتے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لگایا تو خانم بھی گہرا مسکراتی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اس مسکراہٹ نے میری زندگی حرام کری ہے۔ زاویار نے لب دانتوں تلے دباتے اپنے روم کی گیلری میں کھڑے ہوتے کہا تو خانم جھٹکے سے آنکھیں کھولتی حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی اور پھر فون کو دیکھنے لگی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میں مسکرا رہی ہوں؟ خانم نے مشکوک لہجے میں کہا تو زاویار نے مسکراتے سر نفی میں ہلایا۔ سلی گرل، مجھے سب پتہ ہے، میری دسترس میں آؤ گی تو بتاؤں گا کہ کس قدر اس مسکراہٹ نے زاویار سکندر کے لیے مشکلیں کھڑی کی ہیں۔ زاویار کی بات پر خانم کے دل کی دھڑکنیں بڑھی تو وہ بے ساختہ دل پر ہاتھ رکھتی آنکھیں بند کیے مسکرا دی۔ پھر مسکرا رہی ہوں؟ زاویار نے کہا تو وہ پریشان ہوتی اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ گئی۔ جی نہیں، بالکل نہیں مسکرا رہی۔ خانم نے قطعی طور پر انکار کیا تو زاویار کے ماتھے پر بال آئے۔ جھوٹ نہیں، میں جانتا ہوں تم مسکرا رہی ہو، زاویار نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو خانم کی مسکراہٹ پل میں اس کے لہجے پر سمٹی۔ دونوں کے بیچ چند لمحے خاموشی رہی جسے زاویار نے توڑا۔ اب اپنی آنکھوں پر ظلم مت کرنا ورنہ 3 دن بعد ہر چیز کا بدلہ لوں گا، زاویار نے اب کی مسکراتے لہجے میں کہا۔ انہیں رونے پر مجبور کرنے والے آپ ہی تھے، گبر سنگھ کہیں کے، خانم نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا تو زاویار نے اپنی مسکراہٹ کو دباتے اپنے لہجے کو ذرا سرد کیا۔ کیا کہا؟ گبر سنگھ؟ زاویار کی سنجیدہ آواز سنتے خانم پھر ماتھے پر پریشانی سے بل ڈال گئی۔ زیادہ روب جھاڑنے کی ضرورت نہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ بار بار مجھے ڈرانے کے لیے ایسے بھاری آواز نکالیں گے تو میں ڈر کر خاموش ہو جاؤں گی؟ میں خانم افندی ہوں، اچھوں کو گدھوں کی سیر کروا دیتی ہوں۔ خانم اپنی ٹون میں آتے غصے سے بولی تو زاویار کی بھویں بھی تنی۔ بٹ گدھوں کی سیر؟ زاویار نے حیرت اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں کہا۔ جی ہاں، گدھوں کی سیر۔ خانم، میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، خانم نے گردن اکڑاتے کہا تو زاویار نے غصے سے موبائل کو ایسے گھورا جیسے وہ خانم ہی ہو۔ تم نہیں سدھر سکتی، رومانس میں تم گدھوں گھوڑوں کو لے آتی ہو بیچ میں، زاویار نے زچ ہوتے کہا تو خانم کا منہ حیرت سے کھلا۔ ارے کون سا رومانس، ذرا یاد کریں، آپ ڈانٹ رہے تھے مجھے بلکہ روب جھاڑ رہے تھے، اور میں ایسی ہی ہوں، ابھی بھی 3 دن ہے، سوچ لیں، خانم نے اتراتے ہوئے کہا تو زاویار نے بھی سمجھتے ہوئے ساری لائے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، ابھی بھی 3 دن ہے، سوچ لینا چاہیے مجھے اچھی طرح۔ ملیشا بھی ویسے اتنی بری؟ خاموش، زاویار ابھی بول ہی رہا تھا کہ خانم نے نم لہجے میں اسے ٹوکا۔ آپ کے نام سے جڑنے جا رہی ہوں، کسی تیسرے کا نام برداشت نہیں کروں گی۔ خانم کے بھیگے لہجے کو محسوس کرتے زاویار نے مسکراتے اپنا ماتھا مسلا۔ بس اب رونا مت شروع کر دینا، یوں رونا دھونا تمہارا سٹائل نہیں ہے، اور ویسے بھی جب تم روتی ہو تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ زاویار نے جانکاری سے آگ لگائی اور تو وہ پھر غصے میں آئی۔ زیادہ ہنسی آ رہی ہے نا، تو پھر رات بھر آرام سے ہنستے رہے، اللہ حافظ۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہا جبکہ خانم نے غصے سے کہتے فون بند کر دیا اور موبائل کو سائلنٹ پہ لگاتے مسکراتے بستر پر گرتی آنکھیں بند کر گئی۔
अर्शिया अभी तक आने के साथ इनके रूम में थी, कपड़े भी इसने अब तक तब्दील नहीं किए थे। आनी यारम मुझे इससे इतना चिढ़ते क्यों है? मैं तो हर कोशिश करती हूँ, आपको पता है इन्होंने मुझसे कहा कि मुझे अपनी करियर को छोड़ना होगा और अगर मुझे ये रिश्ता कायम रखना है, और ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैं इसके अलावा कुछ भी कर सकती हूँ इनके लिए, लेकिन अपना करियर, ये तो मेरा ख्वाब है। वो पुरसोच लीजिए, मैं इनके साथ बैठी नहीं अपनी परेशानी से आगाह कर गई थी, जो खुद भी इसके साथ बैठी बहुत गौर से इसकी बातें सुन रही थी। बेटा वो तुमसे नहीं चिढ़ता, तुम्हारे काम से चिढ़ता है। अगर तुम गौर करो तो तुम्हें समझ आए कि याराम बहुत मुख्तलिफ इंसान है। इसने अपनी ज़िंदगी बहुत सादा गुजारी है, बहुत इज्जत के साथ। इससे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। इसी तरह इसने हमेशा यही चाहा कि यूं इसका वो हमेशा इसका जो इसका हो वो हमेशा इसका रहे, सात पर्दों में रहे, ढका छुपा रहे। सना बेगम इसे समझाती हुई खुद भी माजी की यादों में गुम हो गई थी, लेकिन इसे कभी वो नहीं मिला जो इसने चाहा। न जाने इसकी किस्मत इसके साथ क्या खेल खेलती है, लेकिन इसने हमेशा जैसा चाहा वैसा कभी हासिल नहीं किया। आने की बात सुनती अर्शिया भी पुरसोच अंदाज में इन्हें देखती इनके हाथ पर गिरफ्त मजबूत कर गई, जिनकी आंखें अब नम हो गई थी। बेटा याराम बहुत गैरतमंद इंसान है, और फिर औरत तो नाम ही इज्जत का है। वो चाहता है वो अपनी बीवी को सात पर्दों में रखे कि इसके अलावा कोई मर्द इस पर निगाह ना डाले। और जो तुम काम करती हो इस काम की क्या नोयत है? वो इसके बिल्कुल बरअक्स है जैसा याराम चाहता है। आनी ने इसकी आंखों में देखते इसे समझाया, जो खामोशी से इन्हें सुन रही थी। तुम्हें मर्दों से मिलना पड़ेगा, तुम्हारा उठना बैठना भी होगा, और सबसे बड़ी बात तुम्हारा काम, ये तस्वीरें तो दुनिया देखेगी। तो तुम मुझे खुद बताओ, अब तक जिस याराम को तुम जानती हो, वो याराम कभी चाहेगा कि इसकी बीवी ये सब करे? सना बेगम ने अर्शिया से सवाल किया तो सर झुका गई। न जाने क्यों, लेकिन आज इसे अजीब सी शर्मिंदगी महसूस हुई थी। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही, सबका अलग अलग नजरिया होता है। मैं बस तुम्हें याराम का नजरिया समझा रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे चिढ़ता है तो ऐसा हरगिज नहीं है। वो तुमसे नहीं चिढ़ता। तुम तो इतनी अच्छी हो कि मुझे और हानम को पहले दिन से ही प्यारी हो गई हो। आखिरी अल्फाज सना बेगम ने इसके गाल पर प्यार करते कहा तो वो धीमा सा मुस्कुराई। तो क्या अगर मैं अपना काम छोड़ दूंगी तो यारा मुझसे मोहब्बत करने लगेंगे? अर्शिया ने इनकी तरफ देखते पूछा तो वो मुस्कुराई। बेटा तुम अब मियाँ बीवी हो दोनों, कुछ इसको अपने रंग में ढाल और कुछ तुम इसके रंग में ढल जाओ, और फिर देखना मोहब्बत खुद बाखुद हो जाएगी। सना बेगम ने इसका हाथ मजबूती से थामते इसे इन दोनों के रिश्ते के बारे में गहराई से समझाना चाहा था। वो खुद भी चाहती थी कि याराम अपनी वैरानियों को भूलकर अर्शिया के साथ नई जिंदगी गुजारना शुरू करे, जबकि अर्शिया भी इनकी बातों में गुम अपनी मोहब्बत के बारे में सोच रही थी। क्या वो इस शख्स को ख़त्म कर सकते इस रिश्ते को ख़त्म कर सकती थी? नहीं, कभी नहीं। ये बात तो वो खुद भी अच्छी तरह जानती थी कि दोनों की शादी किसी और तौर मुमकिन नहीं थी, किसी और तौर पर मुमकिन नहीं थी। शायद ये किस्मत ने एक मौका दिया था कि वो एक दूसरे के हो गए थे, लेकिन आगे किस तरह बढ़ना है ये इन्हें खुद तय करना था। आज वो दिल पर पत्थर रखकर अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करती वहाँ से उठ गई थी। आप फिक्र मत करें आनी, हमारी किस्मत हमें यहाँ तक ले आई है, आगे अब हम खुद बढ़ेंगे। अर्शिया वह मुश्किल मुस्कुराकर बोली। तो सना बेगम ने भी उठकर इससे गले लगाया। मुझे पता है तुम बहुत सुलझी हुई और अच्छी लड़की हो। इस रिश्ते को तुम बेहतरीन तरीके से आगे लेकर बढ़ोगी। कभी कोई परेशानी हो बिला झिझक मेरे पास चली आना, मुझे अपनी माँ समझना। सना बेगम ने इसके बाल संवारते हुए कहा तो अचानक इसकी हलक में आंसू को गोला अटका था, जिसे वो बामुश्किल निगलती सर हिला गई। वो कमरे से बाहर निकलती अपने कमरे में पहुंची, जहां नीम अंधेरा था। डिम लाइट्स की रोशनी में से नजर आया था कि याराम बिस्तर पर लेटा शायद सो रहा है या सो चुका है। वो धीमी धीमे कदम उठाती अंदर आई और दुपट्टा उतार कर सोफे पर रखा, और एक संजीदा नजर इसने दुपट्टे पर डाली जिसे इसने आज सलीके से ओढ़ रखा था। मुश्किल हुई थी लेकिन वो संभाल गई थी। इतना भी मुश्किल नहीं था जितना वो समझती थी। वो हल्का सा मुस्कुराती सर झटक गई और पलट कर इसने देखा जो सीने तक कंबल ताने लेटा था। कदम इसने कबर्ड तक बढ़ाए तो वहां देखे वो बेजारी से आंखें बंद करी। यहाँ तो इसका कोई नाइट सूट नहीं था जिसमें वो कंफर्टेबल होकर वो सो जाए। इसने फिर चेहरा मोड़कर इसे देखा जो अभी भी वैसे ही लेटा था। फिर लब दांतों तले दबाते हुए इसकी शर्ट निकालती फौरन वॉशरूम में घुस गई थी। थोड़ी देर में शावर लेकर निकलते हुए इसके ढीले ढाले कपड़ों में गहरे गीले बालों के साथ बाहर निकली, और फिर इसे देखा जो अभी भी चित लेटा, शायद वो सो गया था। सुकून का सांस भरती वो ड्रेसिंग टेबल पर बैठी लोशन उठाती अच्छी तरह चेहरे पर हाथों पर लगाती वहां से उठी और एक नज़र बिस्तर को देखा, और फिर दूसरी नज़र सोफे को। जब इस रात का मंजर याद आया जहां वो काली से पटक कर गया था, और फिर आधी रात को इसके करीब जाकर लेट गई थी कि सोचते अर्शिया के लबों पर खूबसूरत सी मुस्कुराहट आई थी, और फिर आहिस्ते से बिस्तर पर बैठती लब दबाए एक नज़र इसको देखा जो अपनी नीली आंखों पर पलकों का जाल बिछाए सो रहा था। अर्शिया ने मसरूर होते इसे देखा और इसके तकिए के करीब कोहनी टिकाते वो अपने हाथ पर सर टिकाती फुर्सत से इसे देखने लगी। इतने करीब से तो वो सिर्फ इसके सोते हुए ही आ सकती थी। वो मगन से इसे देख रही थी जब यारम ने एक झटके से अपनी आंखें खोली और अपनी नीली आंखें इसकी सुनहरी आंखों में गाड़ी तो वो आंखें फाड़े हड़बड़ाकर जरा दूर हुई।
یارم نے سنجیدہ نظروں سے اس کا ہڑبڑانا دیکھا تھا اور پھر اسے نیم روشنی میں غور سے دیکھا جو گیلے بالوں میں اس کی شرٹ پہنے اس کے قریب بیٹھی تھی۔ وہ تو تب سے جاگ رہا تھا اور اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اس کے سونے کا سوچتے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہی تھی، اور جب اس کی شرٹ نکال کر وہ واش روم میں بند ہوئی تو یارم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی، اور جب وہ بستر پر آ کر بیٹھی تو اس کے قریب آنا بخوبی محسوس کر چکا تھا۔ اس کی شیمپو کی بھینی بھینی خوشبو یارم کے نتنوں سے ٹکرائی تھی اور اس کی گرم سانسیں یارم کے چہرے سے ٹکرائی تھی، تو وہ کیسے نہ محسوس کرتا اس کا اتنے قریب ہونا۔ یارم نے ایک آئیبرو اٹھاتے اسے غور سے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھا، جبکہ عرشیہ کا دل تو اس اچانک ہوئی حرکت پر بوکھلایا ہوا تھا جو اس کے چہرے سے بھی نظر آ رہا تھا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ یارم نے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے بھاری آواز میں کہا۔ میں وہ چیک کر رہی تھی آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں، لیکن آپ تو خاموشی سے مجھے چیک کر رہے تھے۔ عرشیہ ملبہ اسی پر ڈالتی بے فکری سے بولی، تو یارم نے نظریں ادھر ادھر پھیرتے پھر اس کے چہرے کو دیکھا۔ تم باز نہیں آؤ گی؟ کیوں پہنی ہے تم نے میری شرٹ؟ یارم نے اس کی بات کو اگنور کرتے ماتھے پر بل ڈالتے اسے دیکھا تو وہ لب دباتے مسکراہٹ روک گئی۔ اب میرے پاس کوئی نائٹ ڈریس تو ہے نہیں، اور آپ میری شوہر ہیں، یہاں کوئی غیر تو ہے نہیں جو آپ میرے اس طرح کپڑے پہننے پر سوال اٹھائیں۔ یا تو مجھے کمفرٹیبل کپڑے لا کر دیں جو میں رات میں پہن کر سو سکوں، اگر نہیں بھی لائیں گے تو چلے گا، آپ کی شرٹ میرے لیے سب کمفرٹیبل ہے۔ عرشیہ نے بے فکری سے ساری بات کہی، جبکہ آخری بات عرشیہ نے یارم کی آنکھوں میں دیکھتے مسکراتے ہوئے کہی تو وہ لاجواب سے اسے دیکھے گیا۔ میرے بستر پر کیا کر رہی ہو تم؟ جاؤ صوفے پر۔ یارم اس کی بات کو اگنور کرتا پھر ماتھے پر بل ڈالے بولا تو وہ کمفرٹر خود پر درست کرتی اسی کے برابر میں بلا جھجک لیٹی۔ یہ کوئی ڈیلی سوپ نہیں ہے کہ ہیرو بستر پر سوئے گا اور ہیروئن صوفے پر، میں یہی سوؤں گی، اور اگر آپ نے مجھ سے بحث کی تو میں آنی کے پاس جا کر سو جاؤں گی، پھر خود ہی جواب دیجیے گا انہیں۔ عرشیہ آرام سے لیٹتے آنکھیں بند کرتے بولی تو یارم نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ شرافت سے اٹھو یہاں سے۔ اسے ایسے ہی لیٹا دیکھ یارم ذرا غصے سے بولا تو عرشیہ جھٹ سے آنکھیں کھولتی کندھے اچکاتی اٹھ گئی، جبکہ یارم اس کے اتنی آسانی سے مان جانے پر مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو اب اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ اسے اس حلیے میں باہر نکلتا دیکھ یارم فوراً اس کی طرف بڑھا اور اس کا بازو پکڑتے اپنی طرف کھینچا جو مسکراتے اس کے گلے میں باہوں کا ہار ڈال گئی۔ یارم کا دل کیا تھا اس لڑکی کا گلا دبا دے جو اسے زچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ یارم اسے کبھی جانے نہیں دے گا ایسے باہر، اس لیے جان کر آرام سے اٹھ بیٹھی تھی۔ جان سے جاؤ گی کسی دن اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے؟ یارم چبا چبا کر بولا تو مسکراتی ساری لاتی اس کے سینے پر رکھ گئی، جسے محسوس کر یارم جامد سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ وہ اتنی ہمت نہ کر سکا کہ عرشیہ کو ہٹا سکے جبکہ اس کے دل کے مقام پر سر رکھتی آنکھوں کو بند کر گئی تھی۔ جب یارم کی بے ڈھنگ دھڑکنوں کو سنتی وہ مسکراتی اس کا چہرہ دیکھنے لگی جو سرخ چہرے کے ساتھ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کی دھڑکنیں اتنی تیز کیوں دوڑ رہی ہیں؟ وہ اس کے سینے پر تھوڑی ٹکاتے اس کی آنکھوں میں پٹپٹاتی دیکھنے لگی تو اس کی نظروں سے اپنی نظریں ہٹاتا ہچکچایا اور اپنے ہاتھ اوپر لے جاتا اس کے بندے ہاتھوں کو کھولنے لگا جو مضبوطی سے باندھتی دانتوں کی نمائش کرتی اسے چھیڑ رہی تھی۔ یارم نے اسے مصنوعی غصے سے دیکھا جو مسکراتی ڈھیٹوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ہٹ رہی ہو یا میں تمہاری اس ننھی سی جان کو یہ بتاؤں کہ دھڑکنیں بڑھانا کسے کہتے ہیں؟ یارم نے سنجیدہ لہجے میں اسے کمر سے تھامتے قریب کرتے کہا تو اس کی باتوں پر لجاتی اپنے حصار کو مضبوط کرتی اس کے کندھوں پر ہتھیلی ٹکا گئی۔ چھوڑیں۔ عرشیہ نے ہلکی آواز میں اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جو اس کا شرماتا چہرہ دیکھتا اس کی آنکھوں کی گہرائی میں ڈوبا تھا۔ وہ بے فکری سے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ناسمجھی سے بولا تو وہ مسکراتی یارم کا یہ روپ دیکھتی نظریں جھکا گئی۔ چھوڑیں مجھے، عرشیہ نے ذرا تیز آواز سے کہا تو وہ ذرا بھیجتے ناسمجھی سے اسے دیکھتا سمجھ آنے پر اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا گیا۔ ہٹو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ یارم اسے پرے کرتا جان کر وہ ذرا غصے میں بولا تو وہ دور ہوتے بنا آواز کے ہنستی ہونٹوں پر ہاتھ جما گئی۔ وہ بستر پر جا کر اس سے کروٹ کر لیٹا اور مسکراتا آنکھیں بند کر گیا۔ وہ لڑکی اس کے دل و دماغ پر سوار ہو رہی تھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اپنے بدلے رویے کی وجہ سے جو وہ خاص کر یارم کے لیے کر رہی تھی، اور وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا یہ۔ عرشیہ اپنی مسکراہٹ پر قابو پاتے بستر پر ہی آ کر لیٹی اور پلٹ کر اسے دیکھا جس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ وہ مسکراتی آرام سے بستر پر لیٹی اور اس کے قریب آتے پیچھے سے اپنا ہاتھ گزارتے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ یارم نے آنکھیں کھولتے حیرانی سے اسے دیکھا اور آنکھیں گھماتے اس کا ہاتھ پکڑتے پیچھے کیا اور چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے ہو کر لیٹو، یارم نے جان کر اکھڑ لہجے میں کہا تو وہ منہ بناتی ذرا پیچھے ہو کر لیٹ گئی۔ یارم چہرہ موڑتا اپنی مسکراہٹ قابو پاتا آنکھیں بند کر گیا۔ سیام گھر میں آیا تو وسپند اور لیزر آنا وہیں بیٹھے تھے۔ اس کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ وہ عرشیہ کو وہاں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا لیکن اس کی بات کے آگے وہ کچھ نہیں کر سکا تھا۔
اگر میری بہن کو کچھ ہوا نا ڈیڈ تو بھول جائیے گا آپ کا کوئی بیٹا ہے۔ سیام غصے میں ان کے قریب آتا بمشکل اپنے لہجے کو قابو کرتے ہوئے بولا تھا کہ اسفند صاحب نے حیرانی سے اسے دیکھا جو آج پہلی بار ان سے اس ٹون میں بات کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے سیام؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اسفند صاحب ماتھے پر بل ڈالتے کھڑے ہوتے بولے تو لیزا بیگم پریشانی سے کھڑی ہوئی جبکہ بی جان بھی پیچھے کھڑی نم آنکھوں سے سیام کو سن رہی تھی۔ عرض کیا ٹھیک ہے سیام؟ لیزا بیگم نے ذرا پریشانی سے پوچھا تو سیام تنزی ہنستے انہیں دیکھنے لگا۔ یاد آ گیا موم کہ عرشیہ نام کی لڑکی آپ کی بیٹی ہے، معاف کریں اور دور رہیں ہم سے۔ آپ دونوں نے کبھی اب ماں اور باپ کا فرض نبھایا ہی کب ہے، اس لیے اب یہ ڈھونگ کرتی ہوئی آپ اچھی نہیں لگ رہی۔ سیام غصے سے بولا تو وہ دونوں حیرت سے دیکھنے لگے جبکہ اسفند صاحب کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات چھائے تھے۔ بکواس بند کرو سیام، کیا بول رہے ہو؟ اسفند صاحب سرد آواز میں بولے تو سیام نے انہیں دیکھا جن کی آنکھیں اس کی بدتمیزی پر سرخ ہوئی تھی۔ ہر لحاظ سے سوچ لیا تھا میں نے آپ دونوں کے بارے میں، لیکن ابھی بھی میں اسی سٹیج پر نہیں پہنچا تھا کہ آپ لوگ بھی ان روایتی ماں باپ کی طرح اپنی بیٹی کو عزت کے نام پر نیلام کریں گے۔ سیام نے افسوس سے کہا تو لیزا بیگم نے شرمندگی سے نظریں پھیری جبکہ اسفند غصہ بھری نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ آپ جانتی ہیں جس سے ہم نے یہاں اونچی آواز میں بات نہیں کری وہاں اسے کیسے دیکھ کر آیا ہوں میں، لیکن آپ لوگوں کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ آپ دونوں نے تو پیدا کر کے چھوڑ دیا تھا ہمیں اور ڈال دیا تھا بی جان کی گود میں، لیکن بہت اچھا ہوا آپ نے ہمیں بی جان کی گود میں ڈالا، کم سے کم ہماری پرورش تو ابھی۔ سیام غصے سے بول رہا تھا جب اسفند صاحب آگے بڑھے اور اس کے منہ پر تھپڑ مارا جبکہ لیزا بیگم بھی نم سرخ آنکھوں سے سیام کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو کبھی اس طرح نہیں کہتا تھا اور آج وہ بدلحاظی کا ہر بند توڑ گیا تھا جبکہ بی جان بھی اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھے گئی تھی، آنسو سے چہرہ بھیگ گیا تھا۔ سیام کا چہرہ ایک طرف ڈھلکا تھا جب اس کی ہیزل براؤن آنکھیں حد درجے سرخ ہوئی تھی۔ اپنی حد میں رہو، تمہیں پڑھایا لکھایا یہ پڑھایا اتنا بڑا کیا اس لیے کہ تم ایک دن اپنے ہی ماں باپ سے بدتمیزی کرو اور تم اس سے اچھی پرورش کہہ رہے ہو؟ یہی سکھایا تمہیں تمہاری بی جان نے؟ ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا، ان سے بدتمیزی کرنا۔ اسود صاحب غصے سے دھاڑے اس پر جس نے اپنا ڈھلکا چہرہ ابھی بھی نہیں اٹھایا تھا جبکہ اس کی نظر بی جان پر پڑی جو کچن کے باہر کھڑی بھیگے چہرے سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ اس نے سرخ نظروں سے انہیں دیکھا اور مٹھیاں ضبط کرتا چہرہ اٹھاتا انہیں دیکھنے لگا جو غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ اتنے سال اگر خاموش تھا تو بی جان کی پرورش اور اپنی بہن کی وجہ سے ہی خاموش تھا، لیکن اب اپنے ہر حد پار کر دیے۔ آج مجھے افسوس ہے کہ آپ میرے ماں باپ ہیں۔ سیام غصہ ضبط کرتے افسوس سے نفی میں سر ہلاتا وہاں سے جا چکا تھا جبکہ اسفند صاحب بری طرح سے پیر پٹکتے رہ گیا۔ ہاں صفدر یونیورسٹی میں جا کر اوتھم مچا دو، جن لڑکیوں کی میں نے تصویریں بھیجی ہیں انہیں ہر حالت میں اٹھا کر لانا۔ اگر ایک بھی لڑکی نہ آئی تو آج کا دن تمہارا مرنے کا دن بنا دوں گا۔ وہ اپنی گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کی مسرور سا بولا اور فون سامنے کرتے اس تصویر کو دیکھتا مسکرایا۔ روحا خاور کہاں بچ کر جا سکتی ہو تم؟ شہروز غازی کے چنگل سے نکل کر جانے والی تم پہلی عورت اور میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا، لیکن اس کے بعد جو تمہارا انجام کروں گا اوف سوچ کر ہی مجھے لطف آ رہا ہے۔ وہ مسکراتا ہوا پھر سے آنکھیں بند کر گیا تھا۔ آج پھر معصوم لڑکیاں اس درندے کی قید میں آنے والی تھی۔ ابھی یونیورسٹی کی ٹائمنگز آف ہونے والی تھی جب اس کے آدمی جو نقاب پوش تھے یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ چاروں طرف شور شرابہ مچ گیا تھا، چیخو پکار افراتفری تھی ہر جگہ۔ جب ماہی جو ابھی لائبریری سے باہر نکلی تھی یہ سب آوازیں سنتی بوکھلائی تھی۔ اس کا نازک دل سینے میں بری طرح دھڑکا تھا۔ وہ آگے بڑھی جب ایک نقاب پوش کی اس پر نظر پڑی وہ ڈر کر کانپتی اپنی جگہ جم سی گئی۔ وہ نقاب پوش اس کے قریب آیا تو پیچھے کی طرف بھاگتی ہوئی دوڑ لگا گئی جب کسی لڑکی سے ٹکرا کر وہ زمین پر گری۔ آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں خوف تھا۔ اس کی خوفناک شکل دیکھ اس کا دل بند ہونے لگا۔ وہ نقاب پوش اس کے قریب بڑھتا اس کو پکڑنے ہی والا تھا جب کسی نے اس کے دماغ پر فائر کیا۔ ماہی کی ہولناک چیخ نکلی تھی۔ اس آدمی کی لاش دیکھ وہ صدمے میں آ گئی تھی جب کسی نے ماہی کے ساکت وجود کو اٹھایا۔ لاش دیکھ لوگ مزید بکھلا گئے تھے لیکن وہ شخص ماہی کو اٹھاتا کوریڈور سے گزرتے ایک خالی کلاس روم میں لے کر آتا دیوار سے لگاتا دروازے کو بند کر گیا تھا۔ وہ بری طرح بکھلاتے ہوئے اس شخص کے ساتھ گھسیٹتی ہوئی آئی تھی جبکہ وہ حلق پھاڑ چیخ رہی تھی، لیکن جس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا وہ اسے لا کر اندھیری کلاس روم میں بند کر گیا تھا۔ ماہی کے وجود کو دروازے سے لگاتے اس نے اپنے گھیرے میں کیا گیا اور دروازے پر بنے چھوٹے چکور شیشے سے باہر کی طرف دیکھنے لگا جہاں عہدہ مچا تھا۔ ماہی نے اپنی میچی آنکھیں کھول کر اپنے پر سائے فگن کی شخص کو دیکھا جو بلیک ہوڈی میں تھا، چہرے پر ماسک لگا تھا۔ ماہی نے حیرانی سے اس کی کالی سیاہ آنکھیں دیکھی تھی جس میں غصہ تھا، وحشت تھی کہ ماہی کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ چھوڑے مجھے، ہمیں، ماہی کانپتی آواز میں بولی تھی کہ اس شخص نے اس کے لفظوں پر چونکتے حیرانی سے ماہی کی کالی سیاہ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں اپنی وحشتناک آنکھیں گاڑے وہ حیرانی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ جب ماہی کو لگا وہ اگلی سانس نہیں لے پائے گی
اسے اس قدر خوف آ رہا تھا وہ معصوم جان ڈر کر کانپتی ہوئی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ اس کے بازو پر گر گئی تھی جبکہ اس کی نظریں ماہی کے چہرے پر تھی جو بہو کسی میں مل رہا تھا، جبکہ اس کا ہم کہنا اسے خاص شخص کی یاد دلا گیا تھا۔ اس نے غور سے اس لڑکی کو دیکھا جو صاف رنگ کے ساتھ نازک جسامت لیے سادے سے کپڑے میں بہت خوبصورت تھی۔ اس نے اپنی نظریں پھیرتے اسے کلاس روم میں سب سے پیچھے لے جاتے سیٹس کے قریب دیوار کے سہارے سے بٹھایا تھا اور خود باہر کی طرف نکلتا دروازے پر سے باہر سے کنڈی لگاتا وہ چہرے پر ماسک لگاتا پیچھے مڑا تھا جہاں اسے اپنا ہی ایک آدمی نظر آیا جو اپنے قریب دو روتی ڈری سیامی لڑکیوں کے لیے کھڑا تھا جو دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ شخص چن کر خوبصورتی اکٹھی کر رہا تھا۔ وہ جبڑے بھیجتے اپنے آدمیوں کو بیک سائڈ کی طرف جانے کا اشارہ کرتا اپنی گنز لوڈ کرتا آگے بڑھا تھا جہاں وہ آدمی دوسری لڑکیوں کو ہنستے پکڑے ہوئے تھے اور وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب وہ آیا اور جبڑے بھیجتے ان کے دماغوں پر فائر کیے تھے اور وہ وہیں ڈھیر ہوئے تھے۔ وہ جوان دونوں پر فائر کرتا آگے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا کہ کسی نے اس پر فائر کیا۔ گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری تو وہ تکلیف سے آنکھیں میچتا فوراً سائڈ پر ہوا اور پلٹتے اس کے سینے پر فائر کیا۔ وہ اپنے بازو پر ہاتھ رکھتا آگے بڑھا جب اس لڑکی کا خیال آیا جسے وہ پیچھے کلاس روم میں بند کر کے آیا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا آگے بڑھنے لگا۔ یونیورسٹی خالی ہو چکی تھی جبکہ کچھ طالب علم ابھی بھی کافی کلاس رومز میں بند تھے۔ جب پولیس کا سائرن بجا وہ ابھی آگے بڑھنے لگا تھا جب کسی نے اس کی پیٹھ پر ڈنڈا مارا۔ وہ تکلیف سے زیادہ غصے سے آنکھیں میچتے پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ شعلوں کی طرح ابھر رہا تھا کہ سامنے والے کو وحشت ہوئی تھی۔ اسے وہ گھونٹ بھرتا ایک قدم پیچھے ہوا جب اس نے اس کا کالر پکڑتے زمین پر گرایا تھا اور پھر پے در پے اس کے سر پر ڈنڈے مارے تھے جس سے وہ ادموا ہوتا بے ہوش ہو گیا تھا۔ پولیس اندر آئی تو وہ غصے سے ڈنڈے کو پھینکتا وہ پلٹا جہاں ڈی ایس پی زرمان خان پریشانی سے بھاگا ہوا اس کی طرف آیا۔ نیچے زمین پر پڑے وجود کو دیکھ زرمان نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا جو اسے اٹھا کر لے گیا جبکہ وہ چاروں طرف نظریں دوڑاتا پریشانی سے دیکھنے لگا۔ اس شخص نے پلٹ کر خونخوار نظروں سے زرمان خان کو دیکھا اور اپنا ماسک اتارا تھا۔ تمہارے ڈپارٹمنٹ کو خبر کر دی گئی تھی اس کے باوجود اتنی دیر آئے ہو؟ المیر نے غراتے ہوئے کہا تو زرمین نے بھی غصہ بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ جب تم نے خبر کی تھی ہم تب ہی نکلے ہیں پر نہیں یہ میرے جوڑ کر پہنچ جاؤں۔ زرمان کی بات پر المیر نے غصے سے نظریں گھماتے سر جھٹکا۔ باہر کچھ لڑکیاں انہیں بحفاظت گھر پہنچاؤ۔ اپنے اسٹاف سے کہو ساری کلاسز چیک کریں جہاں اسٹوڈنٹس چھپے ہیں۔ المیر سے حکمانہ انداز میں حکم دیتا اندر کی طرف بڑھ گیا تھا کہ زرمان نے غصے سے گہری سانس بھری تھی اس کے لہجے پر اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ المیر سیدھا اندر اس کلاس کی طرف بڑھا تھا جہاں اس نے اس لڑکی کو بند کیا تھا۔ دروازہ کھولتے اندر جاتے المیر نے قدم بیک ایٹ کی طرف بڑھائے لیکن اس کی بھویں پریشانی سے سمٹی تھی کہ وہاں وہ نہیں تھی۔ جب المیر کی سماعت میں اس کی سسکیاں گونجی تھی اس نے پلٹ کر چاروں طرف دیکھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ یقیناً وہ کسی سیٹ کے پیچھے چھپ کر بیٹھی تھی۔ المیر بورڈ کی طرف جا کھڑا اور پھر اپنی نظروں کو چاروں طرف دوڑایا جب اسے ایک سیٹ کے پیچھے کسی کا سایہ نظر آیا۔ المیر نے اپنے قدم اس طرح بڑھائے تو وہ گٹھڑی بنی چھپی ہوئی تھی۔ المیر کو دیکھتے وہ آنکھوں میں خوف بھرے اسے دیکھنے لگی۔ المیر نے سنجیدگی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے تو وہ اور مزید اپنے آپ میں سمٹی نفی میں سر ہلانے لگی۔ فکر مت کریں میں آپ کا محافظ ہوں، باہر پولیس آ چکی ہے، اب آپ محفوظ ہیں، المیر نے سنجیدہ البتہ نرم لہجے میں کہا۔ تو وہ ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی ڈرتی اس کا ہاتھ تھام گئی جو شکل سے بہت سنجیدہ خوبرو اور پرکشش مرد تھا لیکن اسے پھر بھی اس سے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ اس نے اس کے سامنے ایک شخص کو ڈھیر کیا تھا۔ مائی نے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ اس پر گرفت مضبوط کرتے اسے سہارا دیتا زمین سے اٹھا گیا تھا اور اسے باہر کی طرف لے گیا تھا جہاں زرمان ابھی بھی پریشانی سے کھڑا بار بار کسی کو فون ملا رہا تھا۔ مائی کی زرمان پر نظر پڑی تو وہ حیرانی سے المیر سے ہاتھ چھڑاتی اس کی طرف بھاگی۔ مان بھائی، مائی کی آواز سنتے زرمان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حیرت و پریشانی سے اس کی طرف بڑھا جو المیر کے ساتھ ہی وہ روتی ہوئی اس کے پاس آ رہی تھی۔ مائی تم ٹھیک ہو؟ زرمان نے اس کے سر پر دوپٹہ صحیح کرتا بولا تو وہ روتی ہوئی سر اس بات میں ہلا گئی۔ ہم بہت ڈر گئے تھے مان بھائی، ہمیں پاپی کے پاس لے چلیں پلیز، ماہی روتی ہوئی بولی تو زرمان نے سر اس بات میں ہلایا تم بالکل ڈرو مت، اب تم سیف ہو، میں آ گیا ہوں۔ زرمان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتا بولا جبکہ اس سے بھی سکون ملا تھا زرمان کو دیکھ۔ المیر پیچھے جیبوں میں ہاتھ پھنسائے حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا ہم کہنا اس کے نقوش اور پھر اب زرمان تو کیا وہ حالہ نور کی بہن تھی؟ المیر اس کی پوچھ دیکھتا کڑیاں ملاتے اسی نتیجے پر پہنچا تھا جب ماہی نے پلٹ کر اسے دیکھا جو سنجیدہ نظروں سے بھمے بھیجے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے ان سیاہ آنکھوں سے خوف آیا تھا۔ وہ پلٹ کر چہرہ زرمان خان کی طرف موڑ گئی تھی جبکہ زرمان کی نظریں بھی مائی پر پڑی تھی جو المیر کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا اسے المیر نے ہی بچایا تھا؟ وہ سب اسٹوڈنٹس کو نکالتے وہاں سے صحیح سلامت تو باہر کی طرف لے گئے تھے جبکہ المیر بھی وہاں سے ایک نظر ان پر ڈالتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ جب زرمان اور حالہ نے اسے آفس میں شاہ نواز غازی پر شک بتایا تھا اس نے تب سے ہی اس سمیت اس کے بھائی پر گہری نظریں ٹکائی ہوئی تھی۔
شہروز غازی پر اسے پورا شک تھا، اور اسی شک یقین میں تب بدلا تھا جب وہ اپنی اس پرانی حویلی سے اس گارڈ اور ملازمہ کو مار کر باہر آیا تھا۔ اس کے سفید شرٹ پر پڑا خون کا دھبا اور اس کا گن چھپا کر فوراً کار میں بیٹھنا۔ اگر حالہ یوسف کو کڈنیپ کر کے وہ اپنے 2 دن میں اس میں برباد نہ کرتا تو شاید وہ روہا خاور تک بھی پہنچ چکا ہوتا، لیکن یہ اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ ایک بڑے مورے سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ جب سے اس کا شہروز پر شک یقین میں بدلا تھا، اس نے زرمان کو اور باقی لوگوں کو بھی چوکنا کر دیا تھا۔ زرمان نے فون ٹریس کیا ہوا تھا، جس سے انہیں یہی خبر ملی تھی کہ وہ پھر خوبصورتی کو نشانہ بنانا چاہتا، پھر لڑکیوں کی عزت سے کھیلنا چاہتا ہے۔ المیر غصے سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اسے زرمان خان پر اس وقت سخت غصہ تھا جو وقت پر نہیں پہنچا تھا۔ شہروز غازی، اب تو یا تو زندہ رہے گا یا میں، وہ کراتے ہوئے کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا۔ زرمان ماہی کو گھر چھوڑے جا چکا تھا کیونکہ اس کا جانا ضروری تھا، جبکہ نور کو وہ کال پر ساری بات بتا چکا تھا۔ جیسے ہی ماہی گھر پہنچی، خالہ نور نے اسے فوراً گلے سے لگایا جو بے تحاشا رونے لگی۔ آپی، ہم بہت ڈر گئے تھے، ہمیں لگا ہم بس مر جائیں گے، وہ روتے روتے بولی تو نور نے اس کی پیٹھ سہلائی۔ ڈر سے اس کی آنکھ سے بھی آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ نہیں ماہی، مان تھے نا، آپ کو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، بس چپ، اب مت روئیں۔ نور کی بات پر ماہی کی سوچوں کا بھر وہی پہنچا جہاں المیر سکندر نے اس شخص کو گولی ماری تھی۔ آپی، مان بھائی لیٹ ہو گئے تھے، ہمیں کسی آفیسر نے بچایا، ورنہ وہ ہم تک پہنچ کر شاید ہمیں اپنے ساتھ لے جاتا یا پھر ہمیں وہ جان سے مار دیتا۔ ماہی نے اسے یاد کرتے اٹکتے ہوئے کہا تو نور کے پھول کو کچھ ہوا۔ واقعی اگر وہ آفیسر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ پھر نور کو سینے سے لگا کر دلاسا دیتی، کھانا کھلاتی، اس کے کمرے میں اس کے پاس ہی بیٹھی رہی تاکہ وہ سو سکے، جبکہ نور بار بار زرمان کو فون کری تھی جس کا فون بند جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سیام کل پورے دن سے اسے نہیں ملا تھا۔ رات میں اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا جس نے کہا تھا کہ وہ پورا دن گم سم بیٹھی تھی اور اب کھانا کھا کر دوائی لے کر سو چکی ہیں۔ دوپہر ہوئی تو وہ اس کے روم میں آیا جو بیڈ پر گھٹنوں کو چہرے تک کیے اس میں منہ چھپائے آسمانی رنگ کا سوٹ پہنے بیٹھی تھی۔ بے ترتیب کٹے بکھرے سے بال تھے۔ اس کے قدموں کی آواز پر روہا کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ اس نے گھبراتے جیسے ہی چہرہ اٹھایا تو سامنے وہی فرشتہ کھڑا تھا جو اسے نہ جانے اس کی زندگی کی کسی نیکی کے صلے میں دوزخ سے نکال لایا تھا۔ اسے دیکھتے دیکھتے روہا کی آنکھوں میں جو خوف ڈر تھا وہ آنسوؤں میں بدل گیا تھا جو اس کی آنکھوں میں ہی اپنی ہیزل براؤن آنکھیں گاڑے اس تک آیا تھا اور اس کے قریب بیٹھا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ سیام نے نرم لہجے میں پوچھا تو وہ نم آنکھیں پھڑپھڑاتے لب لیے سر اس بات میں ہلا گئی۔ سیام کی نظر اس کے کانپتے ہونٹوں پر گئی تو وہ نظریں پھیر گیا۔ شاید یہ سب اس کی یہ حالت دیکھنے کی وجہ سے ہو رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ شاید یہ طرز تھا کہ وہ اس لڑکی کا رونا دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ سیام نے ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے آنسو صاف کیے تو وہ نظریں جھکا گئی۔ کس بات کی ٹینشن ہے؟ کوئی درد، کوئی تکلیف؟ سیام نے ہلکا سا مسکراتے سوال کیا تو پھر رونے کی تیاری کرتی نفی میں سر ہلا گئی، جبکہ وہ اس وقت صرف اسے بے انتہا پیاری لگی تھی کہ وہ مسکرا گیا تھا۔ کھانا کھایا تھا آپ نے؟ سیام کے سوال پر وہ پھر سر اس بات میں ہلا گئی۔ کمرے میں ایسے بند کیوں بیٹھی ہیں؟ یہ گھر بالکل سیف ہے آپ کے لیے، آپ یہاں باہر آ سکتی ہیں، ہمارے گھر میں اتنا پیارا گارڈن ہے، آپ وہاں بیٹھ سکتی ہیں۔ سیام نے نرمی سے ہنستے ہوئے اسے بتایا تو وہ خاموشی سے پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگی تو سیام کھڑا ہوا اور نرمی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو روہا نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ کو، لیکن تھاما نہیں، بس دیکھتی رہی کہ یہی وہ ہاتھ تو تھا جس نے کچھ دن پہلے اسے اس اندھیری رات سے نکالا تھا۔ ہاں، یہ وہی ہاتھ تھا۔ سیام نے اسے یوں ہی بیٹھے دیکھا تو ہاتھ کی چٹکی بجاتے مسکراتے دیکھا۔ آئے روہا، میں آپ کو میرے گھر کا گارڈن دکھاتا ہوں، وہ پھر نرمی سے بولا تو وہ اس شناسا ہاتھ کو تھام گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ آنے لگی، چاروں طرف وہ اس کے گھر کو دیکھنے لگی جو بہت بڑا تھا، ایک شاندار گھر۔ میں تو محلوں کی رانی بنوں گی، ساری زندگی اس جھوپڑی میں نہیں رہوں گی۔ اسے اپنی ہی آواز سنائی دی تو اس کی آنکھیں پھر بھیگی۔ لاؤں سے ہوتے ہوئے اس گارڈن کی طرف لایا تو رک کر وہ اسے دیکھنے لگی جو سورج کی روشنی میں چندھیائی آنکھیں لیے چمکتی ہوئی سادہ سی ہولی میں پیاری لگی تھی۔ سیام نے جھک کر بے اختیار اس کے پیروں کو ہاتھ لگایا تو وہ ڈر کر آنکھیں پھاڑے ایک قدم پیچھے کھوتی سے دیکھنے لگی۔ پیروں سے چپل اتار دیں اور اسی تازہ ماحول کو محسوس کریں۔ سیام نے اسے ڈرتے دیکھ کہا اور اسے ہاتھ نہ لگائے کہیں وہ پھر ڈر نہ جائے۔ بے شک اس کا کمفرٹیبل ہونا سیام کی پہلی ترجیح تھی۔ وہ سکون کا سانس بھرتی پیروں سے چپل اتار گئی اور سیام کے پیچھے پیچھے چلتی وہ ٹھنڈی گھاس پر قدم رکھتی آنکھیں بند کیے اسے محسوس کرنے لگی۔ 5 سال کے بعد یہ آزادی، یہ سکون محسوس کر کے اس کا دل بھر رہا تھا۔ وہ ترسی تھی اس آزادی کو، اس سکون کو، اس عزت کو
रोहा ने बेख्तियार आंखें खोलते इस फरिश्ते का चेहरा देखा था जो मुस्कुराता इसी को देख रहा था। चौड़ी भवें आंखें, हल्की हैसल आंखें, हल्की दाढ़ी और वही हमेशा की तरह चेहरे पर सजी खूबसूरत मुस्कान। वो तो कोई बाहर ममालिक से आया शख्स लगा था इसे। वो बहुत गौर से हर चीज़ से बेफिक्र सयाम को देख रही थी। इसके तासुरात, इसका यूं देखना, ये सब सयाम समझ रहा था और जिस्मानी तकलीफ के साथ ज़हनी दबाव का भी शिकार थी। कैसा महसूस कर रही हैं आप रोहा? सयाम ने फिर इसके आगे चुटकी बजाते पूछा तो वो ध्यान भटक जाने पर फिर गौर से इसे देखती नजरें झुका गई। मैं ठीक हूँ। वो खोए को लेजे में गार्डन में लगे फूलों को देखती बोली। मैं कहाँ हूँ? ये पहला सवाल था जो तब से अब तक इसने पहली बार किया था। वो चलती चलती बोली तो कदम बहुत छोटे छोटे थे, शायद वो पौधों तक पहुँचना चाह रही थी। सयाम ने भी इसकी तरफ कदम बढ़ाए। आप मेरे घर में हैं इस्लामाबाद में, मैं यहीं रहता हूँ। सयाम ने ज़रा तफसील से बताया इसे। तुम्हारा घर है ये? वो अचानक रुकती सयाम की तरफ देखने लगी तो वो नरमी से सर हिला गया। लेकिन तुम कौन हो? पेशानी पर बल डाले मासूमियत से बोली। मैं सयाम हूँ, सयाम राना। वो मुस्कुराकर इसे अपना नाम बता गया। तो वो इसे और इसकी मुस्कुराहट को गौर से देखने लगी। इसने जब भी इसे देखा था मुस्कुराता ही देखा था। तुमने मुझे बचाया क्यों? क्योंकि ये मेरा फ़र्ज़ था। सयाम ने फिर इत्मीनान से कहा तो वो पुरसोच नज़रों से इसे देखती पलट गई। वो जो लोग बुरे होते हैं इनके साथ बुरा ही होता है, कभी अच्छा नहीं होता। इस दरिंदे के अल्फाज रूहा के कानों में गूंजे तो बेख्तियार आंखें बड़ी किए पलटती इसे देखने लगी। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, तुम भी मेरे साथ बुरा ही करोगे ना? वो पीछे होती नफ़ी में सर हिलाती बोली। तो सयाम के तसुरात संजीदा हुए वहीं खड़ा इसे देखता गया जो बस नफ़ी में सर हिलाती यही बोली जा रही थी। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। वो बुड़बुड़ा रही थी, अपने बालों में हाथ लिए दिए नफ़ी में सर हिला रही थी। जब सयाम इसके करीब हुआ और इसके हाथों को काबू किया जो बेहद जुनूनी हुए अपने बाल नोच रही थी। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, छोड़ो मुझे, मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मुझे मार दो मुझे, प्लीज़ मुझे मार दो। मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मुझे मार दो। वो हिज़ियानी अंदाज में चीखती हुई इसे बता रही थी जो इसे अब पूरी तरह काबू किए सीने से लगा गया था। जबकि इसकी चीखों पुकार पर बी अम्मा और लीज़ा बेगम दूर से इसे देखने लगी थी जिसको सयाम ने गले से लगाया हुआ था। लीज़ा बेगम गुस्से से मुठियां भीती गुस्से भरी नज़र बी अम्मा पर डालती वहां से अपने कमरे में चली गई थी। जबकि बी अम्मा इसकी तरफ परेशानी से बड़ी थी। वो बोलती बोलती खुश्क गले से खामोश होकर नढाल से इसके सीने से सर टिकाकर अपने वजूद को ढीला छोड़ गई थी। लेकिन अभी भी खुली थी आंखें अभी भी खुली थी जिनसे गरम स्याल बह रहा था। सयाम बाबा बी जान ने इसे पीछे से पुकारा तो वो चेहरा मोड़ते मशकूर निगाहों से इन्हें देखने लगा और करीब आने का इशारा किया तो वो करीब आती रोहा को सहारा दे गई थी। बीजान और सयाम का सहारा पाते वो कमरे तक आई और बिस्तर पर बैठकर पीछे टेक लगा गई। आंखें और वजूद अब साकित सा था बस। बीजान इसके पास बैठी और इसके बाल संवारे। बेटा जी अब ठीक हो? बीजान ने नरमी से पूछा तो वो कुछ ना बोली, बस इन्हें देखे गई। मेरे साथ सब बुरा होगा, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। वो हल्की आवाज में बीजान को देखती बोली तो वो नरमी से इसके करीब होती इसको सीने से लगा गई। जब एक ममता सा एहसास मिलती वो सब कुछ भुलाए बलक बलक कर रो दी थी। इसे ऐसे देख सयाम का दिल बेचैन होने लगा था लेकिन इसने रोने दिया, इसे चुप ना कराया ताकि इसके अंदर का गम बाहर आ सके। बेटा बस बस कोई बात नहीं, खामोश हो जाओ, बीजान ने इसकी पीठ सहलाते हुए कहा जो अब नहीं रही थी लेकिन हिचकियां ले रही थी। अब मेरी बात सुनो। इन्होंने नरमी से इसे दूर करते पानी का गिलास इसके मुंह से लगाया तो पी कर इन्हें देखने लगी। आपसे कुछ बुरा हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप गलत हो। गलती तो सबसे हो जाती है लेकिन आपको पता है जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो इस पर नादिम होकर अपने रब से माफ़ी मांग ले, इनसे अच्छा कोई नहीं होता। बेटा जी, बी जाने इसे प्यार से समझाया तो वो इनका हाथ थामती तेजी से नफ़ी में सर हिला गई। मैंने गलत नहीं किया, मैंने गुनाह किया, बहुत बड़ा गुनाह किया। मैं क्या करूं, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। रोहा ने नर्म लहजे में इन्हें कहा तो वो नफ़ी में सारी लाती इसका चेहरा पूछ गई। बेटा जी, गुनाह कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह की रहमत से बड़ा तो नहीं होता ना। तुमने कितने ही गुनाह किए हो, वो रब कहता है तो आ तो सही, मैं सब माफ़ कर दूंगा। मरना तो हाल नहीं है बेटा जी। क्या आपने रब को जवाब नहीं दोगी? वहाँ वहाँ की ज़िंदगी यहाँ से कहीं गुना मुश्किल है। यहाँ तो माफ़ी मिल जाएगी, वहाँ नहीं मिलेगी। बेटा अपने रब से तौबा करो, आप जिंदा हो ये एक उम्मीद है रब की तरफ से कि मैंने तुझे मौका दिया है, तू मांग ले माफ़ी। और आप इतने अच्छे मौके को अपने हाथों से गंवाना चाहती हो? नहीं बेटा जी, अल्लाह के पास बहुत सुकून है, इससे माफ़ी मांगो, ऐसा नहीं करो। वो इसे गहराई से समझाती फिर सीने से लगा गई थी जो इनके लफ्ज़ों पर साकित सी हो गई थी। अगर वो मर गई तो इसके गुनाह तो इसके साथ ऐसे ही जाएंगे। इनकी माफ़ी कैसे मिलेगी जब वो सारे रास्ते खुद अपने हाथों से बंद कर जाएगी। रूहा ने खाली खाली नज़रों से सामने खड़े वजूद को देखा जो नज़रें इसी पर टिकाई इसे आज बेहद संजीदा नज़रों से देख रहा था। तो क्या ये नई जिंदगी इसे अपने रब से सच्चे दिल से तौबा करने को मिली है? अगर ऐसा है तो वो क्यों अपने हाथों से इसे गंवाए? वो रोए
گی، گڑ گڑائے گی، لیکن اپنے رب کو منا لے گی۔ وہ تو پھر اس سے انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا گناہ گار بندہ آئے اور مجھ سے معافی مانگے، اور وہ اس سے اپنی رحمت سے روشناس کراتے اسے معاف کر دے، اور بے شک وہ معاف کرنے والا ہے۔ بے شک صبح سے مہندی کی تیاری ہو رہی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی۔ عرشیہ صوفے پر بیٹھی تھی، گود میں لیپ ٹاپ تھا جو وہ یارم سے چھین کر لائی تھی کہ اس کی بہن کی شاپنگ وہ آن لائن کرے گی، جس پر یارم کو بھی بنا کسی دوسرے بحث کے لیپ ٹاپ اس کے حوالے کرنا پڑا۔ عرشیہ کے ایک طرف ہانم اور دوسری طرف ثنا بیگم بیٹھی تھی، جو پچھلے 2 گھنٹے سے ان کے ریجیکٹ کیے ہوئے کپڑے دیکھ رہی تھی۔ اب تو وہ تھک گئی تھی، لیکن یہ لڑکی نہیں تھک رہی تھی، جنہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ عرشیہ بھابی، یہ کپڑے تو بہت ہی مہنگے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں نے ایسا سیم لہنگا اپنے دوست کی منگنی پر بنایا تھا پورے 2000 میں، اور آپ مجھے 2 لاکھ کے لہنگے دکھا رہی ہیں، اور یہاں تو میں ایسے بھی نہیں کہہ سکتی کہ بھائی تھوڑا کم کر لو، میری بوڑھی پھوپھو اپنی ایڑیاں گھس گھس کر کماتی ہیں، یہاں تو کوئی سننے والا ہی نہیں۔ ہانم پریشانی سے بولی تو عرشیہ اور ثنا بیگم کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ یارم سلطان تمہیں اپنی بہن کہتا ہی نہیں، مانتا بھی ہے، تو اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھاؤ اور اسے کنگال کرو، آفٹر آل تمہاری شادی ہے، تمہیں پتہ ہے اگر میری شادی ایسی ہوتی نا تو۔ عرشیہ ہنستی ہوئی بولتی، اچانک اپنی بات پر غور کرتی رک گئی تھی۔ یارم بھی اپنے قدم اندر رکھتا اس کی بات کو سن چکا تھا، ان کی شادی میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ مہندی، نہ شادی، نہ ولیمہ۔ تم دونوں کا ولیمہ تو میں بہت دھوم دھام سے کروں گی بیٹا، دنیا دیکھے گی۔ بلکہ ایک کام کرتے ہیں نا، ہانم کی بارات میں ثنا بیگم ابھی بول ہی رہی تھی کہ یارم نے انہیں ٹوکا، نہیں آنی اس کی ضرورت نہیں ہے، ہانم کی شادی پر میں کوئی ڈرامہ نہیں چاہتا، یہ سب ہوتا رہے گا، آپ ابھی پورا دھیان صرف ہانم پر رکھیں۔ یارم نے سنجیدگی سے کہا، کہتا ایک نظر اس کے چہرے پر ٹکا گیا تھا، جس کا چہرہ بالکل بے تاثر و سپاٹ تھا، اور نظر اسی پر ٹکی تھی۔ یارم خاموشی سے وہاں سے چل دیا، جب ثنا بیگم بھی چپ سی ہو کر رہ گئی۔ اچانک ماحول میں خرابی پیدا ہوتے دیکھ عرشیہ زبردستی مسکرائی، دیکھو آنا، مجھے تو یہ والا ڈریس پسند آ رہا ہے تمہارے لیے، دیکھیں آنی پیارا ہے نا؟ عرشیہ نے مسکراتے ثنا بیگم سے کہا، جو آسودہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھتی سر ہاں میں ہلا گئی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ نے میرے لیے جوڑا سلیکٹ کر ہی لیا تو میں بھی آپ کے لیے کروں گی، ہانم نے بھی مسکراتے ہوئے کہا، تو عرشیہ نے فوراً حامی بھری، بس سرپرائزنگ اگنور کر کے ڈریس دیکھنا، ورنہ تم نے بے ہوش ہو جانا ہے، عرشیہ نے ہنستے ہوئے کہا، تو ثنا بیگم نے بھی حامی بھری۔ ہانم منہ بناتی کپڑے سلیکٹ کرنے لگی، جب زید بھاگا ہوا وہاں آیا۔ میرے کپڑے تو یارم بھائی نے سلیکٹ کر لیے، ہم دونوں نے سیم ڈریسنگ کرنی ہے، دیکھیے گا سب لڑکیاں دیکھتی رہ جائیں گی ہمیں، زید بالوں کو پیچھے کرتے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بولا، تو وہ دونوں ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتی ہنسنے لگی۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، تم آرام سے لڑکیوں کو امپریس کرو، لیکن اگر کسی لڑکی نے تمہارے یارم بھائی پر نظر ڈالی تو میں اس لڑکی کی آنکھیں نوچ لوں گی، عرشیہ نے شیرنی کی طرح غراتے منہ بناتے کہا، تو زید منہ پر ہاتھ رکھ کے ہنسنے لگا۔ زید ادھر آؤ، یارم کی آواز پر وہ لوگ پھر ہوش میں آئے، مسکراہٹ سمٹی، جو سنجیدہ نظروں سے عرشیہ کو ہی دیکھ رہا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ سب سن چکا ہے۔ یارم نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی جو سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی۔ زید بھاگا ہوا اس کی طرف گیا تو وہ بلیک شرٹ پر بلیک ہی گاگلز لگائے اس لیے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ پیچھے وہ تینوں بھی اپنے کام میں مگن ہو گئی تھی۔ رات یارم فریش ہوتا بیڈ پر جا کر لیٹا، گھڑی میں وقت دیکھتے وہ بے خیالی میں ہی عرشیہ کا انتظار کرنے لگا تھا، جو اب تک نہیں آئی تھی۔ اسے بے چینی ہونے لگی تھی، وہ بستر سے اٹھتا، بک شیلف سے ایک بک اٹھاتا، اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا تھا، لیکن اس میں بھی دھیان نہ دے سکا۔ بار بار نظر اٹھتی دروازے پر جانے لگی، لیکن شاید جسے نہیں آنا تھا وہ نہیں آئی، لیکن وہ کیوں نہیں آئی تھی؟ یارم غصے سے اٹھتا، بک بیڈ پر پھینک گیا تھا۔ اب کیا وہ خود جا کر دیکھتا کہ وہ کیوں نہیں آئی؟ ایسا تو وہ نہیں کرے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو لاؤنج سے اس کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، لیکن اب خاموشی تھی، وہ کہاں چلی گئی تھی؟ یارم غصے سے گہری سانس بھرتا بستر پر جا کر لائٹ آف کر گیا تھا، اسے کیا فرق پڑتا تھا کمرے میں آئی یا نہیں؟ وہ غصے سے آنکھیں بند کرتا، آنکھوں پر ہاتھ رکھتا لیٹا ہوا تھا۔ گھنٹہ گزرا لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی، لیکن پھر دھیرے دھیرے رات سرکتی گئی تو اس کی آنکھ بھی لگ ہی گئی تھی۔ دوسری طرف عرشیہ بھی کمرے میں جانا چاہتی تھی، جب ہانم اسے اپنے ساتھ لے گئی اور اس کی ضد پر عرشیہ اسی کے ساتھ کمرے میں سو گئی۔ پوری رات یہی سوچتے گزری تھی کہ یارم سلطان تو آج سکون سے سویا ہوگا، وہ جو نہیں تھی اس کے پاس سر جھٹکتی، وہ بھی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ صبح سے ادھر ادھر پورے گھر میں چہل پہل تھی۔ سلطان مینشن کے وسیع گارڈن میں تمام انتظامات کیے جا رہے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ آج خاموشی سے بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا، سامنے نظر بھی نہیں اٹھائی تھی، جہاں وہ نیلے رنگ کے سوٹ میں دوپٹہ شانوں پر پھیلائے ناشتہ کرتی بار بار اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ شاید یارم سلطان کی ناراضگی کا انداز تھا، نہ جانے کیوں، لیکن اسے اس بات کا بہت غصہ تھا کہ وہ رات کمرے میں نہیں آئی تھی۔
حالانکہ اس کے آنے پر تو وہ ایسے ظاہر کرتا تھا جیسے وہ بہت چڑ رہا ہو، لیکن اصلیت سے وہ کل رات واقف ہوا تھا اور اب اسے بہت غصہ آ رہا تھا، اس لیے وہ نیچی نظریں کیے ناشتہ کرتا وہاں سے اٹھتا اپنے کاموں میں مگن ہو گیا تھا۔ جبکہ عرشیہ تو اس کی یہ نظر اندازی دیکھتی جل بھن گئی تھی، ماتھے پر پل ڈالتی وہ یارم سلطان کے تیور دیکھ رہی تھی جو اسے ایسے نظر انداز کر رہا تھا جیسے وہ یہاں بیٹھی ہوئی نہیں ہے۔ غلطی سے بھی ایک نگاہ بھٹک کر اس پر نہیں آئی تھی۔ عرشیہ نے کلس کر سوچا اور وہاں سے اٹھتی اپنے کمرے میں آ بیٹھی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کے کپڑے آ گئے تھے جنہیں وہ دونوں ایک نظر دیکھتی خوش ہو گئی تھی۔ واہ عرشیہ بھابی، ایک دن میں کپڑے ریڈی، مجھے تو یقین نہیں ہو رہا۔ خانم اپنا ڈریس دیکھتی خوشی سے بولی، میں عرشیہ یارم سلطان ہوں، یہ سب تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تم بس دیکھو فٹنگز وغیرہ ٹھیک ہے نا؟ عرشیہ نے فخر سے کہتے اپنے کپڑے اٹھاتے خود سے لگاتے ہوئے کہا۔ شام کے سائے ڈھلے تو تیاریاں زور و شور سے ہونا شروع ہوئی تھی۔ خانم اور عرشیہ دونوں خانم کے کمرے میں ہی ریڈی ہو رہی تھی۔ ہلدی رنگ کی چولی پہنے جس پر گولڈن زری کا کام ہوا تھا اور اس کے نیچے اسی کا ہم رنگ شرارہ پہنے، وہ لائٹ پنک کلر کا میک اپ کیے، اوپر زرد رنگ کا حجاب اوڑھے، بندیا ماتھے پر حجاب کے اندر سے ہی ٹکائے وہ اس پر سبز رنگ کا دوپٹہ اوڑھ گئی تھی جس پر گولڈن کلر کی چھن تھی، ہاتھوں میں موٹے موٹے گجرے پہن رکھے تھے، وہ بالکل تیار بیٹھے خوبصورت لگ رہی تھی۔ جبکہ عرشیہ ابھی واش روم میں چینج کرنے گئی تھی جب اس کا فون بجا۔ فون اٹھایا تو سامنے جلاد لفظ ٹمٹما رہا تھا، مسکراتی آج پہلی بیل پر ہی فون اٹھا گئی تھی۔ جبکہ یہاں پہ خانم ہونا ہے۔ زاویار کو سکرین پر دیکھتے ایک شرمگین مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر قبضہ کیا تھا۔ زاویار جو کب سے ریڈی بیٹھا تھا لیکن یہاں کسی کی تیاری پوری نہیں ہو رہی تھی، اس کے دماغ میں خانم کا خیال ہے تو لمحے میں اسے کال ملا گیا اور سامنے اس کے خوبصورت چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سانس روک کے اسے دیکھنے لگا جو آج بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے تو ہمیشہ بنا میک اپ کے اسے دیکھا تھا، آج وہ ہلکے پھلکے میک اپ میں قہر ڈھا رہی تھی کہ زاویار کا منہ سے الفاظ نکالنا مشکل ہو گیا تھا۔ خانم مسکراتی اس کے یوں ساکت رہ جانے پر اس کے تاثرات سمجھتی لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ کیوں کال کر رہے ہیں آپ؟ میں ابھی ریڈی ہو رہی تھی، وہ ذرا اتراتے ہوئے بولی تو زاویار نے ایک آئی برو اچکائی۔ یہ ساری تیاری میرے لیے ہی ہے اور مجھے تم ایسے ہی پسند ہو، ابھی مجھ سے بات کرو صرف۔ زاویار نے ذرا روبدار لہجے میں کہا تو وہ گم سم سی سے دیکھنے لگی۔ موبائل ذرا دور کرو۔ زاویار کے کہنے پر وہ لجاتی فون اٹھاتی ذرا دور کر گئی تو وہ اسے نظر بھر کر دیکھنے لگا۔ ٹھیک لگ رہی ہوں، مسکراہٹ دباتا نظریں پھیرتا بولا تو خانم کا منہ اس کی کنجوسی پر کھلا رہ گیا۔ یہ جو آپ نے کنجوسوں مکھی چوسوں والی حرکت کی ہے نا، نہیں چاہیے مجھے آپ کی تعریف، بائے۔ خانم غصے سے منہ پھلاتی فون کاٹ کر گئی تھی جبکہ زاویار بستر پر گرتا ہنستا چلا گیا۔ وہ ریڈی ہوتی باہر نکلی، بھاری کامدار لہنگا پہنے مسٹرڈ رنگ کا جس کے ساتھ وہ گلابی رنگ کا دوپٹہ پہنتی، بالوں کا خوبصورت سے ڈھیلا جوڑا بناتی، اس پر گیندے کے پھول لگاتی، میک اپ کے ساتھ گلابی رنگ سے ہی ہونٹوں کو سجا گئی تھی، بڑے بڑے جھمکے سہاروں کے ساتھ پہنتی، وہ گلے میں نازک سی چین ڈال گئی تھی۔ آج وہ پہلی بار اس طرح سے تیار ہوئی تھی کیونکہ ہر چیز پر خانم کا زور تھا۔ اس کے کہنے پر بھاری ڈریس پہنا، اس کے کہنے پر یہ میک اپ، یہ بال اور یہ جیولری پہنی تھی جس میں وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ خانم میں تو بہت ہیوی فیل کر رہی ہوں، عرشیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا تو خانم نے اس کا دوپٹہ دونوں شانوں پر طریقے سے ڈالا۔ بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ بھابی، خانم نے پیار سے کہا تو وہ خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ ہاں اچھی تو لگ رہی ہوں لیکن تمہارے بھائی کے نخرے بہت ہیں، نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتے۔ عرشیہ نے غصے سے یارم کے صبح والے رویے کو یاد کرتے کہا اور سر جھٹکا تو خانم کو بھی زاویار کی بات پر دھیان گیا، اور کچھ لوگ تو دیکھ بھی لیتے ہیں پھر بھی تعریف نہیں کرتے۔ خانم نے غصے سے کہا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ پر منہ بنا گئی۔ عرشیہ کمرے سے باہر نکلی، مہمان آ چکے تھے۔ عرشیہ آنے کے پاس گئی جو ہرے رنگ کا سادہ لیکن ڈیسنٹ سا سوٹ پہنتی، سر پر دوپٹہ ٹکا گئی تھی۔ ارے ماشاءاللہ اتنی حسین لگ رہی ہے میری بیٹی ثنا بیگم، پیار سے اسے نہارتی ہوئی بولی تو وہ ہنستی ہوئی چہرہ جھکا گئی، نہ جانے کیوں اسے اب ایک جھجک سی آنے لگی تھی۔ وہ عرشیہ کو مہمانوں سے ملاتی، ان سے باتیں کرنے لگی۔ یارم سیڑھیوں سے اترتا، سینے فولڈ کرتا نیچے کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ جب عرشیہ کی نظر اس پر پڑی وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی جو زرد رنگ کا کرتا اور سفید گھیرے دار شلوار پہنے اپنے روبدار شخصیت کے ساتھ نیچے آ رہا تھا کہ عرشیہ کے علاوہ اور لڑکیوں نے دل تھام کر اسے دیکھا تھا جو ہر چیز سے بے خبر اپنی آستینیں موڑتا ہوا آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر سامنے کھڑی عرشیہ پر پڑی اور اس کے قدموں کی چاپ سست ہوئی، اس نے ایک بھرپور نظر اوپر سے لے کر نیچے تک اس پر ڈالی تھی جو آج بالکل مختلف لڑکی مگر بے حد حسین لگ رہی تھی اور ہونٹ ڈھیلے چھوڑے بے فکری سے اسے ہی تک رہی تھی۔ یارم نے اس کے تاثرات دیکھتے لب دبائے اور نیچے آتے بالکل اس کے سامنے کھڑا ہوا، ایک انگلی اس کی تھوڑی کے نیچے رکھتی یارم نے اس کے ہونٹوں کا ملاپ کرایا اور اسے دیکھ ہلکا سا مسکرایا تو وہ ہڑبڑاتی ادھر ادھر دیکھتی پھر اسے دیکھنے لگی جو مسکرا رہا تھا۔ ہوش میں آؤ عرشیہ، یارم سلطان، یارم نے ہلکی مگر گمبھیر آواز میں کہا تھا کہ عرشیہ اپنے تاثرات پر قابو پاتی آنکھیں گھماتی پلٹتی وہاں سے چلی گئی تھی
کہ یارم نے ایک آئیبرو اٹھاتے اس کے نخرے دیکھے تھے۔ غلطی خود نے کی تھی اور نخرے وہ اسے دکھا رہی تھی۔ یارم نے بھی سر جھٹکا اور باہر کی طرف نکلتا چلا گیا۔ وہ لوگ باہر کی طرف بڑھے تھے جہاں زاویار کی فیملی آ چکی تھی۔ سب سے ملتے یارم زاویار کے بغلگیر ہوتا، اسی لیے اسٹیج کی طرف بڑھا اور اسے بٹھایا جو سفید رنگ کا کرتا شلوار پہنے، اس پر مسٹرڈ رنگ کی شال اوڑھے، بال جیل کی مدد سے سیٹ کی، گہری سرمئی آنکھوں لیے جاذب نظر لگ رہا تھا، جبکہ المیر اور زیان بھی سفید کرتا اور گھیردار شلوار پہنے ہوئے تھے اور مسکراتے زاویار کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ جب عرشیہ ان کے پاس آئی، واؤ سکندر بوائز، آپ لوگ تو اس ڈریسنگ میں بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں آج، آئی لائک اٹ۔ عرشیہ مسکراتی ہوئی بولی تو وہ تینوں بھی مسکرائے۔ آپ بھی بہت زیادہ بیوٹیفل لگ رہی ہیں عرشیہ بھابی، زیان اسے دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ پیچھے کھڑا یارم عرشیہ کی بات پر ماتھے پر بل ڈال گیا تھا۔ یارم بھی ان کے قریب آتا وہیں بیٹھا تو عرشیہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ اسے دیکھ کر صبح سے تو وہ اسے ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا، اس لیے اب وہ بھی اگنور کر رہی تھی۔ وائٹ کرتا شلوار کی بات ہی الگ ہے، دیکھو آس پاس کھڑی لڑکیاں کیسے دیکھ رہی ہیں آپ کو، وہ زاویار سے کہتی اسٹیج سے نیچے کھڑی لڑکیوں کی طرف دیکھتی ہوئی جان کر یارم کو جلاتی بولی، جبکہ کچھ لڑکیاں نیچے کھڑی انہیں ہی دیکھ کر آپس میں باتیں کر رہی تھی، جبکہ یارم نے دل ہی دل میں تنزیہ ہنستے سر جھٹکا تھا۔ یہ تو وہ دیکھ ہی چکا تھا کہ کس طرح وہ اسے دیکھ چاروں طرف سے بے بہرا ہو گئی تھی۔ یہ اسے نہیں مجھے دیکھ کر خسر پسر کر رہی ہیں۔ المیر ذرا کالر کڑاتے ہوئے بولا تو زاویار نے پلٹ کر المیر کو گھورا جو اسے ہی چڑھاتی مسکراہٹ لیے دیکھ رہا تھا۔ ہاں انہیں یقین نہیں آ رہا ایسے ہینڈسم دولہے کا ایسے عجیب و غریب بھائی ہیں۔ زاویار نے سنجیدگی سے اپنے کالر جھاڑتے ہوئے کہا تو زیان اور عرشیہ ہنسنے لگے۔ المیر نے اسے گردن موڑتے اسی کے انداز میں گھورا تو وہ بھی اس کی طرف چڑھاتے مسکرایا، جبکہ یارم تو انہیں کے ساتھ بیٹھا اس لڑکی کے تیور دیکھ رہا تھا جسے بالکل ویسے ہی نظر انداز کر رہی تھی جیسے وہ اسے صبح کر رہا تھا۔ آخر وہ بھی تو عرشیہ سلطان تھی، نخرے دکھانے میں وہ اس سے کم تو نہ تھی۔ لڑکیاں یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس کھڑوس دولہے کا ایسا خوش مزاج اور ہینڈسم بھائی کیسے ہو سکتا ہے۔ المیر اب ذرا فخر سے بولا تو زیان بری طرح چڑھا، بھائی میں بھی تو لڑکا ہوں، کیا پتہ لڑکیاں آپ دونوں کو نہیں بلکہ مجھے دیکھ رہی ہوں۔ زیان نے بھی گردن اکڑاتے ہوئے کہا تو عرشیہ نے بھی اس سے امپریس ہوتے اس کا کندھا تھپتھپایا، ہی از رائٹ، ہی از مور ہینڈسم دین یو ٹو۔ عرشیہ ان دونوں کی شکلیں دیکھتی مسکراتی بولی تو زیان کا تو چہرہ بھی سرخ ہوا تھا اپنی تعریف سن کر، جبکہ ان دونوں نے زیان کو ایسے دیکھا جیسے اس میں ایسا کیا خاص ہے جو ہم دونوں میں نہیں ہے، بس کرو اور تم جاؤ ہانم کو لے کر آؤ۔ یارم اس کے اس طرح نظر انداز کرنے سے جبڑے بھیجتا ان سب کو ذرا روکتا اور عرشیہ کو حکم دیتا بولا تو وہ ایک آئیبرو اٹھاتے سے دیکھنے لگی، آپ کے حکم کی غلام تو نہیں ہوں میں، وہ اپنا لہنگا سنبھالتی تڑک کر کہتی۔ پلٹی تو یارم نے سرخ چہرے سے اس کی بدتمیزی کو دیکھا، جبکہ ان تینوں نے بھی حیرانی سے اسے دیکھا جو یارم کو ایسا جواب دے گئی تھی۔ المیر نے لب دباتے مسکراہٹ دبائی اور یارم کو دیکھا جس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ عرشیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تیرے ساتھ تو بیٹا ایسا ہی ہونا چاہیے، ایسی ہی بیوی ڈیزرو کرتا ہے تو۔ المیر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا تو یارم نے غصے سے پلٹ کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ جھٹکا، شٹ اپ۔ یارم اسے ذلیل کرتا اس لڑکی کی طرف بڑھا تھا جو اسے سب کے سامنے انکار کر کے گئی تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی یارم سلطان کو ٹکا سے جواب دینے کی، جبکہ زاویار اور زیان المیر کی شکل دیکھتے ہنسے تھے جس کا خود کا چہرہ اب سرخ ہو چکا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں اس نیلی آنکھوں والی جن کو، المیر دانت پیس کر بولتا پلٹ گیا تھا۔ عرشیہ اپنا لہنگا سنبھالتی اندر کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ یارم پیچھے سے آتا اس کا بازو پکڑتی اسے گھسیٹتا قریب ہی کے روم کا دروازہ کھولتا اندر بڑھتا پیچھے دروازہ بند کر گیا تھا، جبکہ عرشیہ تو اپنے دل پر ہاتھ رکھتی ہڑبڑاتی آنکھیں پھاڑتی اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، ابھی میں گر جاتی تو۔ عرشیہ ذرا غصے سے پلٹی تھی بولی کہ یارم کی سر دھاڑ پر اس کی آواز حلق میں دبی، خاموش، بالکل خاموش، کیا حرکت کی ہے تم نے یہ؟ یارم کرایا تو وہ منہ بند کرتی اسے حیرانی سے دیکھنے لگی، اس نے ایسا کیا کہا تھا جس کے وہ ایسے غصہ ہو گیا؟ میں نے شٹ اپ۔ ابھی عرشیہ کچھ بولتی کہ یارم نے اسے پھر خاموش کروایا، یارم سلطان کی بیوی بن گئی ہو تمیز بھی سیکھ لو، جو عرشیہ رانیہ بن کر تمہیں بالکل بھی نہیں ہے۔ یارم کی سرد آواز پر وہ ایک قدم پیچھے ہوتی لڑکھڑائی تو یارم نے فوراً اس کی کمر کو تھامتے اسے سہارا دیا۔ عرشیہ نے نم آنکھیں لیے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جو ہر وقت آگ ہی اگلتی تھی۔ کتنے دنوں سے وہ اس کے ساتھ تھی، اس کے پاس تھی، لیکن ایک بار بھی اس کا نرم لمس، اس کے نرم لہجے نہیں سنا تھا۔ کیا وہ واقعی اس قدر سخت انسان تھا؟ آئندہ مجھے اس طرح سب کے سامنے بدتمیزی سے جواب دیا تو تمہاری زبان کچھ کہنے کے لائق نہیں چھوڑوں گا، لائق نہیں رہے گی۔ یارم نے اس کی نم آنکھوں میں دیکھ سرد انداز میں کہا، اور آپ جو مجھ سے اس طرح بات کرتے ہیں کبھی سوچا ہے کہ یہ انا کی ماری آپ کا لہجہ کس طرح برداشت کرتی ہوگی؟ وہ نم لہجے میں اس کی آنکھوں کی تپش کو نظر انداز کرتے بولی تو یارم کے سر تاثرات ڈھیلے ہونا شروع ہوئے۔ کوئی ہو نہ ہو لیکن آپ میرے ساتھ وہی رویہ رکھتے ہیں جو آپ تنہائی میں رکھتے ہیں، کبھی سوچا ہے میں کیسے برداشت کرتی ہوں گی؟ وہ پھر اپنی نم پلکیں چھپکاتے بولی تو یارم نے اس کو اپنی گرفت سے آزاد کیا اور اس سے ایک قدم دور ہوا۔ میں نے نہیں کیا تمہیں یہ سب برداشت کرو،
चली जाती जब तुम्हारा भाई आया था। यारम बेतासुर चेहरा लिए बोली तो वो इस तरफ और पत्थर दिल इंसान को देखती रह गई। इसके खूबसूरत खूबसूरत चेहरे को देखते यारम ने इसकी सुनहरी नम आंखों को देखा जो शिकवा की ना थी, और फिर नजर से रखती इसकी सुराहीदार गर्दन पर आई तो वो पल भर में नजर बदल गया। ये गर्दन इसका ईमान हमेशा बिगाड़ती थी, आइंदा एहतियात करना। यारम ने इसे वार्न किया तो वो इसकी आंखों में देखती बस खामोशी से सर हिला गई, जिसे देख यारम के पत्थर दिल पर भी एक जरब लगी थी। वो हमेशा इस तरह रिएक्ट करके याराम सुल्तान के चारों खाने चित कर देती और हमेशा इसे इस गिल्ट का शिकार कर देती थी कि इसने कुछ गलत कर दिया है। वो सारी लाता कमरे से बाहर निकला तो वो भी अपने दिल पर पत्थर रखती, अपने पलक चिपकती, भारी सांसें भरती बाहर निकली और खामोशी से हानम के कमरे की तरफ बढ़ गई। सब बात सब बाहर बातों शोर शराबे मस्तियों में लगे थे जब वो हानम को लेकर आती नजर आई, जबकि इसके दूसरी तरफ जैद था जो अपनी बहन का लहंगा थामे आ रहा था और हानम अफंदी सहज सहज कर कदम रख रही थी। दांतों ने हानम की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा जो मुस्कुराती हुई स्टेज तक आ रही थी, जबकि जावियार तो दिल थाम कर इसे देख रहा था। वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी, जबकि इसके मुस्कुराने से वो चमकता तिल भी पूरी शान से टिमटिमा रहा था। ये लड़की इसके लिए बेहद जरूरी हो गई थी। हानम अफंदी से हमेशा अपने करीब चाहिए थी, बस कि वो इसकी हर तकलीफ जो इसने इसे दी है वो अपनी बात मोहब्बत से जावियार सिकंदर पूरी कर दे। इस वाक़या के बाद हानम अफंदी जावियार को बस अपनी दस्तरस में चाहिए थी कि वो इसे खोने का तो सोच भी नहीं सकता था अब, इसलिए अब वो किसी हाल में देर नहीं चाहता था। इसका बस नहीं चाह रहा था कि वो जुम्मा अभी ले आए और इसे अभी अपने निकाह में ले ले। जबकि यारम की नजरें तो अपनी बीवी पर थी जिसके चेहरे पर से रौनक और चमक कहीं गायब हो गई थी, जो अभी थोड़ी देर पहले तक थी। इसे बेचैनी हुई थी अर्शिया को ऐसे देख, लेकिन ये चमक तो वो खुद ही मिटा कर आया था अभी। यारम ने गौर से इसका सरापा देखा था, वो बेहद जच रही थी इस लिबास में, और जिस तरह इसने खुद को इसकी पसंद में ढांपा हुआ था। यारम की नज़र में ये एक बड़ा और खूबसूरत बदलाव था अर्शिया की पर्सनैलिटी में, क्योंकि जिस तरह की वो लड़की थी वो चाहती तो अपनी आज़ादी को भी चुन सकती थी, लेकिन वो बाखुशी इसकी पसंदी में ढल रही थी, इसकी खुशियों में खुद आगे बढ़कर शरीक हो रही थी, इसकी अजीज़ों को अपना अजीज़ कर रही थी, और अब अपनी इन्हीं हरकतों से वो यारम सुल्तान के दिल में अपनी जगह बना रही थी, जो शायद यारम सुल्तान की नज़र में नामुमकिन थी। अर्शिया ने इसे ले जाते जावियार के करीब बिठाया और मुस्कुराती इसका दुपट्टा सही किया और पीछे होती वहां से नीचे उतर गई। दादू ने आकर हानम और जावियार की बलाएं ली, जो एक साथ चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। इन दोनों को माथा चूमती वो रस्म की शुरुआत कर गई थी। इसके फूले गालों पर हल्दी लगाते दादू ने जावियार की नाक पर भी हल्की सी लगाई तो वो पीछे होते मुस्कुराया। अभी तो बेटा तुझे नहलाऊंगा हल्दी से, मैं तू सबर कर। अलमीर ने हाँक लगाई तो वो नाक से मक्खी उड़ा गया, जिसे देख अलमीर ने भी सर हिलाया कि बेटा इतना हल्का ले रहा है मुझे। जबकि जावियार ने चेहरा मोड़ते गौर से इसे अपने करीब बैठे देखा, जिसके चेहरे पर दुनिया जहां की मुस्कुराहट थी, और ये खुशी इस बात का एतराफ थी कि हानम अफंदी दिलो जान से जावियार सिकंदर की होने को तैयार है। वो लोग रेडी थे, गाड़ी में बैठे थे जब जरमान और हाला भी घर से बाहर आए। वो इस वक्त सादा सा ग्रीन कलर की फ्रॉक में थी, जिसकी कोटी पर बहुत खूबसूरत ग्रीन ही कलर का जाल बिछा था। चूड़ीदार पजामे के साथ वो अपनी कर्ल बालों को खुला छोड़े हसीन मगर मुतज़ब्ज़िब सी नजर आ रही थी। जरमान जो इस वक्त ब्लैक कुर्ते शलवार पहने हुआ था, बालों को जेल की मदद से ठीक करते सेट किया हुआ था। नूर के पीछे चलते भारी कदम उठाता वो हसीन पठान लग रहा था। जबकि नजरें नूर की पुश्त पर टिकी थी, वो इसकी परेशानी समझ सकता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि नूर यारम को मना नहीं कर सकती हैं, जबकि जावियार ने खास कर इन्हें इनविटेशन दिया था, इसलिए इन्हें जाना भी ज़रूरी था। लेकिन वो अमीर सिकंदर को दोबारा अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहती थी। वो बार बार इसे देखकर अपने जख्मों को जो याद करना नहीं चाहती थी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में इसे हमेशा इस शख्स को बर्दाश्त करना पड़ता था। वो दोनों गाड़ी में बैठे, जबकि बैक सीट पर बैठी माही और आलियान दोनों की जंग छिड़ी थी। आप ही देखें, अपने मोटू बेबी को हमारे ऊपर चढ़कर बैठ गए, सारे हमारे कपड़े खराब कर दिए इन्होंने। माही माथे पर बल डाले गुस्से से बोली तो आलियान और हालत नूर दोनों ने ही इसे बुरी तरह घूरा। माही आप कब बड़ी होंगी? नूर ने जरा सख्ती से और संजीदगी से कहा तो वो मुंह बनाती चेहरा मोड़ गई, जबकि आलियान ने अपने मुंह पर हाथ रखते अपनी हंसी को रोका। कंट्रोल सनशाइन, मूड ठीक कर लो। सरमान ने टर्न लेते मुस्कुराते कहा तो वो बामुश्किल मुस्कुराती चेहरा झुका गई। वो लोग सुल्तान मेंशन पहुंचे तो दुल्हन की तरह सजा हुआ था। माई मुंह फुलाती कार से बाहर निकली, ब्लैक कलर की सादा फ्राक के साथ चूड़ीदार पजामा पहने, सिल्की बाल और हाला नूर की तरह बड़ी बड़ी आंखें लिए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो लोग अंदर पहुंचे जब नूर की नज़र स्टेज की तरफ गई, सबकी इनकी तरफ पीठ थी। यकीनन वो लोग हानम और जावियार की रस्म कर रहे थे। जब यारम की नज़र इन पर पड़ी, वो मुस्कुराता स्टेज से उतरता इनकी तरफ आया और मुस्कुराता जरमान से बगलगीर हुआ। कैसे हो जरमान खान? यारम ने इसका कंधा थपथपाते कहा तो जरमान ने मुस्कुराते सर हिलाया। मैं ठीक हूँ मिस्टर यारम, आप कैसे हैं?
सलमान ने पूछा तो यारम ने भी खुशी से सर हिलाया। मुझे तो लगा था शायद नूर मैडम नहीं आएंगी। यारम ने नूर की तरफ देखते कहा तो मुस्कुराती सर झुका गई। नहीं, आप इतनी इज्जत से बुलाते हैं, भला हम क्यों ना आते। इसकी बात पर यारम ने मुस्कुराते सर हिलाया। हेलो मिस्टर अली। यारम ने झुककर इसे गोद में उठाया जो खुशी खुशी इसके गले का हार बन गया था। वाह यारम अंकल, आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं इस ड्रेसिंग में। आलियान ने हैरत और खुशी से कहा तो यारम के साथ सब हंसने लगे। या आई नो, बाय द वे आप मुझसे भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हैं। यारम ने इसका गाल चूमते कहा तो इसकी बेड की चुभन पर आंखें मीचता खिलखिलाया। यारम इन्हें लेता स्टेज की तरफ बड़ा तो नूर के तासुरात भी सपाट हुए जब इसकी नज़र खिलखिलाते अलमीर सिकंदर पर पड़ी। इसे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि वो रो रहा था या खिलखिला रहा था, लेकिन वो इस सब के बाद भी खिलखिला रहा था। हाला नूर ने तंजिया सोचते सर झटका और हानम की तरफ बड़ी दूर से इसे देखती मुस्कुराती उठ खड़ी हुई। अलमीर जावियार से बात करता हानम के उठने पर इसकी तरफ देखता पलटा तो इसकी मुस्कुराहट खुद बखुद सिमटी। हाला यूसुफ, इसके दिल ने इसे देख कर सरगोशी की थी। आंखें साकित हुई थी, दिल की धड़कनें खामोश हुई थी। वो स्टील खड़ा इसे देख रहा था जो मुस्कुराती हानम से मिल रही थी, जबकि जावियार भी मुस्कुराता सरमान और नूर से मिला था। इसने एक नज़र भी अलमीर सिकंदर पर नहीं डाली थी। वो हानम से मुस्कुराकर बात कर रही थी जब जरमान और नूर के बीच से रास्ता बनाता आलियान आया। मॉम, मुझे भी तो जगह देना, मैं भी तो ब्राइड से मिलूंगा। आलियान शिकायती अंदाज में बोलता मुंह बना गया था कि वहां खड़ी सबका कहका गूंजा, जबकि अलमीर सिकंदर साकित रह गया था इस नन्हे से बच्चे का नूर को मॉम कहते देख। इसे आस-पास ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई थी। इसकी नज़रें इस बच्चे पर टिक सी गई थी जो हंसता मुस्कुराता सबका प्यार समेट रहा था। जी, नेक्स्ट एपिसोड के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।